صلوات. اے شہ دو جہاں خدا حافظ اے محمد کی جان، خدا اے محمد کی جان، خدا ہم شبیہ نبی حسین کے لال اکبر نوجوان، خدا اکبر نوجوان، اے شہیدی کے تشنہ لب یاور اصغر بے زبان، خدا اصغر بے زبان، پھیرنے والے خشک ہونٹوں پر اپنی سوکھی زبان، خدا اپنی سوکھی زبان، خدا پائمالے غم و علم قاسم جاؤ شبر کی جان، خدا جاؤ شبر کی جان، خدا اے علمدار فوج اے عباس اے علی کے نشان، خدا اے علی کے نشان، خدا ہو چکی آج ختم مہمانی شیعوں کے مہمان، خدا شیعوں کے مہمان، خدا حافظ اے شہید وطن میں قافلہ کربلا کی آمد ہے، سواریے حرم مصطفیٰ کی آمد ہے، یتیم سرور گلگوں قبا کی آمد ہے، غریب و بے کس و بے آشنا، غریب و بے کس و بے آشنا کی آمد ہے، تمام شہر ہے شائق علی کے پیاروں کا، نبی کے روضے پہ مجمع دو، نبی کے روضے پہ مجمع دوستداروں کا، سنا تھا جب سے کہ آتے ہیں سید اکرم، خوشی سے فاطمہ صغرا کا تھا جب عالم، کبھی تو جھکتی تھی سجدے میں وہ بدی دینم، کبھی یہ کہتی تھی کیوں نانی جان، کبھی یہ کہتی تھی کیوں نانی جان جی گیا، وطن میں آج شہ مشرقین آتے ہیں، چلو چلو میرے بابا حسین، چلو چلو میرے بابا حسین آتے ہیں، یہ نوحہ پڑتا تھا گھوڑے
کے آگے آگے بشیر مدینہ لٹ گیا جنگل میں مدینہ لٹ گیا جنگل میں مار گئے شبیر گلے پہ دل برے زہرا کی چل گئی شمشیر کیا شہید غریب الوطن کیا شہید غریب الوطن کو بے تفسیر پڑا رہا جو زمین پر یہ اس کا جامع ہے کفن ملانا جس سے اس کا یہ کفن ملانا جس سے اس کا یہ امامہ ہے بٹھا کے ناخے کو سجاد ناتواں اترے عصا کو تھام کے بچشم خون فشاں اترے قریب مرقد سلطان انس و جاں اترے اور اہل بیت کرتے ہوئے فغاں اترے ہوئی غریبوں پر بیداد یا رسول اللہ حسین مر گئے فریاد حسین مر گئے فریاد یا رسول اللہ ہوا جو روزے میں داخل وہ قافلہ ناگاہ گرے مزار مبارک پہ عابد زیجا اٹھا کے ہاتھ یہ فریاد کی بنا لو تباہی آ گئی ہم بے قصاں تباہی آ گئی ہم بے قصاں پایا جدہ یتیم ہو کے یہ ناشاد کام آیا ہے پدر کو کھو کے وطن میں غلام پدر کو کھو کے وطن میں غلام آیا ہے بڑا ستم کیا امت نے یا رسول زمان کیا حضور کے پیاروں کو ذبح تشنہ دہان رہا سینہ پا سر پاک اور زمین پا بدن لٹے ہم ایسے کے بابا کو دے لٹے ہم ایسے کے بابا کو دے سکے نہ کفن نہ دن کو تھی ہمیں راحت نہ چین راتوں کو جکڑ دیا تھا رسن سے جکڑ دیا تھا رسن سے ہمارے ہاتھوں کو گئی لحد پہ پھر اس طرح زینب محزون کہ ایک ہاتھ میں شیکا امامہ پرخون اور ایک ہاتھ میں حضرت کا جامع گلگوں زباں پہ مرثیہ جس کا یہ جان زباں پہ مرثیہ جس کا یہ جان مضمون یزید نے ہمیں لوٹا دہائی ہے نانا بہن شہید کے مجرے کو بہن شہید کے مجرے کو آئی ہے نانا ہوئی حسین کے مرنے سے در بدر زینب گئی یزید کے مجلس میں گئی یزید کے مجلس میں ننگے سر زینب کئی مہینے رہی قید نوح گر زینب یہ سخت جانتی کی جیتی پھری یہ سخت جانتی کی جیتی پھری ورم ہے شانوں پا دکھتے ہیں استخوان یہ میرے بازو پہ رسی کے یہ میرے بازو پہ رسی کے ہے نشان نانا صلوات بر محمد و آل محمد
شاہدی کے سوگوارو الوداع آخری مل سیارو الوداع آخری مل سیارو خاتمہ بالخیر چہلم کا ہوا الوداع اشک بارو الوداع اشک بارو اکبر و اصغر علی کی ضامنی نوجوان شیر خوارو نوجوان شیر خوارو کہتے تھے گنجے شہیداں پر حرم فاطمہ زہرا کے پیارو الوداع فاطمہ زہرا کے پیار کربلا کی خاک کو سونپا تمہیں عرش اعظم کے ستاروں عرش اعظم کے ستاروں خبر پر بیٹوں کی زینب نے کہا ماں وطن جاتی ہے پیارو ماں وطن جاتی ہے پیارو خبر سے آواز دیتے ہیں حسین لو بہن زینب صدارو لو بہن زینب صدارو الوداع ہر بہن کے سوگوارو صلوات بر محمد و آل محمد اے سوگوارو آہو بکا کا مقام ہے اب رخصت حسین علیہ السلام ہے مہمان تمہارا جاتا ہے جو تشن کام ہے سر پیٹو خاکڑاؤ کے ماتم سر پیٹو خاکڑاؤ کے ماتم دما اب وہ صدائے ہائے حسین نانا آئیں گے گھر میں تمہارے فاطمہ زہرا گھر میں تمہارے فاطمہ زہرا نا اے شاہ کربلا تیری خدمت نہ ہو سکی اے کشتے جفا تیری خدمت نہ ہو سکی اے جان فاطمہ تیری خدمت نہ ہو سکی مہمان نینوا مہمان نینوا تیری خدمت نہ ہو جی بھر کے رو سکے نہ یہ گردش نصیب کی مجلس آخری حسین مجلس آخری حسین غریب اگلے
برس حسین محرم میں آئیں گے، باقی رہی حیات تو یہ غم منائیں گے، اور فاطمہ کے لال پا آنسو بہائیں گے۔ گھر مر گئے تو قبر میں ہم گھر مر گئے تو قبر میں ہم قاقڑا، تیار قافلہ ہے شہ مشرقین کا، لو کربلا کو جاتا ہے کنبہ، لو کربلا کو جاتا ہے کنبہ حسین، عباس باوفالی اکبر نہ جائیے، جھولے کو خالی چھوڑ کے اصغر نہ جائیے، لے کر برات قاسم بے پر نہ جائیے، ویرا مکان ہوتا ہے سرور نہ، ویرا مکان ہوتا ہے سرور نہ جا، آئی صدا نہ رو عزادار آئیں گے، پھر اگلے سال اپنے بھرے، پھر اگلے سال اپنے بن بیاہ ہے نوجوان علی اکبر بھی آئیں گے، مشک و علم کے ساتھ برادر بھی آئیں گے، بانوں کی گود میں علی اصغر بھی آئیں گے، نوشاہ بن کے قاضی میں بے پر، نوشاہ بن کے قاضی میں بے پر بھی زینب کا ہاتھ تھامے سکینہ بھی آئے گی، ایک شب کی بھی آئی فاطمہ کبریٰ، ایک شب کی بھی آئی فاطمہ کبریٰ بھی بے چین فاطمہ ہے نا آنسو بہاؤ تم، میں جا رہا ہوں رو کے نہ مجھ کو رلاؤ تم، زحمت نہ ہو تو میری زیارت کو آؤ تم، تربت پہ آ کے اشکوں کی چادر، تربت پہ آ کے اشکوں کی چادر چڑھا، مہماں جو کربلا میں میرے پاس آئیں گے، ان سب کی پیشوائی کو عباس، ان سب کی پیشوائی کو عباس لو الوداع ہوتا ہے، رخصت یہ تشنہ کام، تم رو رہے ہو ماہ محرم سے صبح و شام، کوثر پہ اپنے ہاتھوں سے دوں گا میں بھر کے جام، رخصت حسین ہوتا ہے تم پر میرا، رخصت حسین ہوتا ہے تم پر میرا، دونوں جہاں میں خوش رہو اور شاہ تم رہو، اماں دعائیں دیتی ہے ابا، اماں دعائیں دیتی ہے ابا تو عاشق و حسین کے آہو بکا کرو، زہرا کا ساتھ و مدد مصطفیٰ کرو، حق محبت شے بے کس ادا کرو، آپ کو چاہے حسین کا محشر، آپ کو چاہے حسین کا محشر بپا، لو اب وداع کیجیو آل رسول کو، دو آخری حسین کا پرس، دو آخری حسین کا پرس، اے شاہ کربلائے مولا سلام لو،
ہم بے کوسوں کے والیو مولا سلام لو آقا سلام ہم لو شہ والا اے فاطمہ کے چاند ہمارا اے فاطمہ کے چاند ہمارا سلام رخصت یہ آخری ہے دل افگار آئے ہیں مولا سلام لو یہ آزاد مولا سلام لو یہ آزادار آئے ہیں درود بھیج دیں محمد و آل محمد پر. میں گزارش کروں گا ہمارے فرحت موسی صاحب سے 5 منٹ آ کے مولانا امام حیدر صاحب کا شکریہ ادا کر دیں. اور آج کی یہ آخری ایام عزا کی آخری مجلس ہے تو 2 لفظ ہمارے فرحت موسی صاحب. صلوات بر محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول المصدد المحمود الاحمد الشفیع المذنبین خاتم الانبیاء والمرسلین ابو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. میں چند منٹ آپ کے سامنے خاص طور پر آج کی اہمیت کے آخری مجلس ہے ایام عزا کی. الحمدللہ 2 مہینے اور 8 دن کا یہ جو سفر تھا ہمارا اہل بیت علیہم السلام کی بارگاہ میں تعزیت ادا کرنے کا، اور خاص طور پر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور خیر خوبی سے الحمدللہ گزر گیا. میں خاص طور پر علماء و ذاکرین کا شکر گزار ہوں جنہوں نے یہاں پر بڑی محنت کر کے جو مضامین کے اوپر ہمارے درمیان میں انہوں نے علم کا اظہار فرمایا ہے. خدا ان کو اور توفیقات میں ان کی اضافہ فرمائے اور صحت و عافیت کے ساتھ رکھے. اور خاص طور پر مولانا امام حیدر صاحب قبلہ جو ہمارے کہنے پہ رک گئے تھے تاکہ یہ اشرا، اور جس طریقے سے آپ جانتے ہیں جس شاندار طریقے سے قبلہ ایک نیا موضوع لے کر اور پوری کوشش کر رہے ہیں کہ حق ادا ہو جائے، انشاءاللہ مقبولیت ہو محمد و آل محمد کی بارگاہ میں قبلہ کے ان کوششوں کو اللہ تعالیٰ. اور اب ہم جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے پہ اس وقت حسینیہ پہ کافی بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ جتنے مجالس کے سلسلے رہے الحمدللہ اس میں اچھے ذاکرین کا آنا بھی ہوا اور انہوں نے حصہ بھی لیا، اور کوئی ان پر پریشر بھی نہیں تھا. ایسا نہیں تھا کہ کہیں مجلس وغیرہ میں جانا ہو تو اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے، ورنہ خواہ کہ ہم لوگوں کو بھی مشکل ہوتی ہے، وقت کی بھی زحمت ہوتی ہے، علماء کے لیے بھی مشکل ہے، دوسرے مقامات پہ بھی. تو جس طریقے سے اس سال ہوا، خدا ہر سال اسی طریقے سے اسی انداز میں ہماری جو عزا کا سلسلہ ہے اس کو قائم و دائم رکھے. اور آپ لوگوں کا جو ساتھ دینا رہا ہے اس سلسلے میں، جتنا ساتھ دیا ہے آپ لوگوں نے وہ بہت کچھ ہے. کافی حد تک کئی لوگ ممبر بھی بنے ہیں اور بہت سے لوگوں نے ڈونیشنز بھی دیے ہیں، اور خدا ان سب کو برکت عطا فرمائے، ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور محرم فنڈ میں کچھ 7-8 ہزار کی کمی رہ گئی ہے، مگر انشاءاللہ وہ کیسے بھی پوری ہو جاتی ہے. کبھی کوئی چیز مولا کی مجلس کبھی اور عزا کبھی رکی نہیں ہے لوگوں کے ساتھ دینے سے یا نہ دینے سے، کیونکہ یہ دعا ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی، وہ صلی اللہ محمد، وہ چیز پوری ہو کے رہتی ہے. اور جس طریقے سے لوگوں نے تبرک کا اہتمام اور انتظام کیا، خاص طور پر لیڈیز میں، عورتوں میں جو انتظام کیا گیا ہے اور جاتا رہا ہے، خدا ان سب کو طاقت عطا فرمائے کہ مزید اسی طریقے سے خدمت دین کرتے رہیں. یہ ہمارے دین کی ایک بڑی
عظیم خدمت ہے کہ جو لوگ یہاں آتے ہیں ان کے لیے، کیونکہ احادیث کا تو سلسلہ ہے ہی، مولانا بھی جانتے ہیں کہ یہ بتلایا گیا کہ اگر آپ کسی کو، کوئی آدمی کو صرف پہلے تو یہ ہے کہ کوئی آئے گھر میں آپ کے مہمان ہو تو وہ اس کا مقام یہ ہے کہ جیسے آپ نے کسی نبی کی دعوت کی ہے، ورنہ آپ کی اپنی اتنی محنت کا پیسہ کیوں کسی کے لیے کریں گے، تو حدیث میں وہاں تک تذکرہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی بھوکا ہوگا اس کو کھانا کھلائیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے کسی کو آزاد کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ تو یہ تبرک جو ہے اس کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے۔ اس کے اوپر کوششیں کی گئی ہیں لوگوں کی کہ اس کے لیے ضرورت نہیں ہے، مگر ہم جانتے ہیں کہ گھر میں جب بھی کوئی سلسلہ ہوتا ہے، دعوت ہوتی ہے تو سب کو بلایا جاتا ہے، اور اگر امام حسین علیہ السلام کے نام پر ہم اگر اسی طریقے سے حصہ لیتے رہیں اور اس کو اور آگے بڑھاتے رہیں تو یقیناً ہم سب کے لیے برکت بھی ہوگی، اور ایک خدمت ہے دین کی جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مجالس کے سلسلے چلتے رہے ہیں۔ اور خاص طور پر میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ آج جو مجلس کا انعقاد ہے اس میں پہلے تو ہمارے امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کا سلسلہ ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ جو شہید کر دیے گئے کوئٹہ میں یا راولپنڈی میں یا کراچی میں اور دوسرے مقامات پر، عراق میں جو زائرین ہیں جن پہ حملے کیے گئے، اور اس کے سلسلے میں بھی تعزیت ہے۔ ایک مرتبہ میں خواہش کرتا ہوں کہ آپ لوگ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص سے تمام مومنین جو اس دنیا میں گزر گئے ہیں ان لوگوں کے لیے ان کی روح کو شاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ان شہداء کے لیے بھی اس سے پہلے بھی یہ تجویز کی گئی تھی کچھ نوجوانوں نے بھی کہ جہاں پر بھی اس طریقے سے ہو تو کوئی فنڈ ہونا چاہیے جس کے ذریعے جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے گھر میں فوراً کوئی انتظام کرنا چاہیے، پہنچانا چاہیے۔ یہ کبھی ڈونیشن کر کے بھیجنے سے وہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ جب بھی ایسا سلسلہ ہو تو ان سب کا سب سے پہلے خیال رکھنا چاہیے، جیسا کہ بنیادی شہداء ایران میں ہے کہ جو شہید ہوتے ہیں، جو اس خاص طور پر یہ دہشت گردی کے، ان کے لیے ایک انتظام مستقل ہونے چاہیے، اور انشاءاللہ اس کی بھی کوشش کریں گے ہم۔ آج بھی آپ لوگ جتنا حصہ لے سکتے ہیں اور ڈونیشن اس میں دے سکتے ہیں آپ دیں۔ میں سمجھتا ہوں کوئی ذمہ دار لوگ ہیں یہاں پہ ان کی طرف سے لینے والے، فرمان علی ہیں، تو انشاءاللہ وہ ہے یقیناً۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اب یہ تو 2 مہینے 8 دن کا تو سلسلہ ہو گیا، اور کل تو جشن رکھا گیا ہے، اور پرسوں بھی شاید ایک کوئی سلسلہ ہے شاعری وغیرہ کا یہاں پر، تو وہ بھی شاید کل تفصیل سے اس کا اعلان آئے گا، یعنی پیر کے دن۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ 2 مہینے 8 دن اس کے اوپر بڑی وہ ہوئی تھی کہ یہ اتنا بڑا واقعہ کربلا ہے کہ 2 مہینے 8 دن کے بعد اس کو بھلانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو سال تمام یاد رکھنا ہے، اور یہ بتلانا ہے کہ کتنی بڑی مظلومیت سے اہل بیت کے ساتھ برتاؤ کیا لوگوں نے۔ اور یہ ایسی چیز نہیں ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں ہولوکاسٹ جیسی چیز ہے، اس کا اتنا بڑا تشہیر پورے سال ہر وقت ہوتی ہے، ہر مقام پر ہوتی ہے۔ یہ ہمارا بھی فرض ہے اس طریقے سے، بلکہ اس سلسلے میں وہ نوائے کربلا جو پرچہ ہے وہ بھی نکلا تھا کہ کوشش یہ ہو کہ سال تمام اس کی تشہیر کی جائے کہ امام حسین علیہ السلام پر یا نبی اور اولاد نبی کے اوپر ظلم کرنے والے مسلمان رہے ہیں، اور جو ان کا ساتھ دینے والے ہیں ہم کو ان کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ بہت بڑا المیہ ہے اسلامی تاریخ کا۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک روایتی طور پر ہم 2 مہینے 8 دن، بلکہ کوشش یہ ہونی چاہیے انشاءاللہ کہ مسلسل اس کے اوپر مواد چھپتا رہے، سلسلہ چلتا رہے۔ بلکہ جب بھی میں یہاں رہوں گا میں یہ کوشش کروں گا کہ ہر ویکینڈ پر جب بھی ہے، بڑی شارٹ نوٹس ہوگی مگر کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے ہر وقت۔ یہ نہیں ہے کہ 2 مہینے 8 دن ماشاءاللہ مومنین آتے ہیں، اس کے بعد پھر کئی مہینے تک، ماہ مبارک تک ہر چیز روک دی جاتی ہے، بلکہ کوشش یہ کریں گے اگر آپ لوگوں کے سب ساتھ ہو تو یہ ایک سلسلہ قائم رہے اور آنا جانا رہے اسی طریقے سے، اور اس سے ہمارے آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی یقیناً ہدایت ہوگی، ان کے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ عربک کی بھی کلاسز کی بات ہو رہی تھی، اور پھر اس کے ساتھ نہج البلاغہ، قرآن کا درس، اور یہ ایک سلسلہ چلتا رہے گا اگر آپ لوگ تعاون کرتے رہیں۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ مولانا شاید بار بار آتے رہیں گے، اب تو
آپ کے یہاں رہنے کا بھی انتظام ہو گیا ہے پرماننٹلی ماشاءاللہ، تو اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور مزید میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ جس طریقے سے آپ لوگوں نے تعاون فرمایا ہے، اور یہی چیز قائم و دائم رہے گی۔ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش جو ہے وہ پوری ہو کے رہے گی، اور یعنی خواہش ہے اور کوشش یہ رہے گی کہ جتنا ہم اپنی آئندہ نسلوں کو دین کی طرف لا سکیں، ان کو واقفیت کر سکیں، یہ ہماری ایک بہت بڑی شرعی ذمہ داری ہے۔ اور یہ نسلیں جو ہیں یہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت ہیں جو ہم کو حوالے کی گئی ہیں۔ خدا ہم کو اس قابل بنائے کہ ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ اس امانت کا صحیح طریقے سے ان کو پرورش دے سکیں، اور ان میں ولائے نبی اور آل نبی اور ولائے مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پیدا کریں۔ اس ظلم و ستم کو ختم کرنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ جلد از جلد امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہو، اور ہم کو ان کے مصاحبین میں ساتھ دینے والوں میں اللہ تعالیٰ شامل فرمائے، تاکہ خون ناحق امام حسین کا بدلہ لے سکیں۔ اور مزید پھر ایک بار میں مولانا امام حضرت صاحب قبلہ کا شکر گزار ہوں کہ وہ اس سے پہلے بھی مجالس کا سلسلہ رکھا تھا ہم نے، اور اس وقت بھی یہ جو بڑا کامیاب سلسلہ چل رہا ہے، خدا ہم سب کو ہماری ان عبادتوں کو قبول فرمائے، اور ہمارے وقت کے امام کو ہمارے اعمال سے ہر وقت خوش رکھے، تاکہ ہم جب امام تشریف لائیں تو آپ کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ مومنین، کل کے جشن کا ٹائم آپ لوگ نوٹ کر لیں، 7 بجے ٹھیک انشاءاللہ شروع کر دیں گے ہم لوگ، کیونکہ کچھ ہو رہا ہے یہاں کے جی ٹی اے کے، اور مہمان خصوصی ڈاکٹر پیام اعظمی صاحب ہوں گے، اور اس کے بعد پھر مولانا کی اسپیچ ہوگی، تو اور پھر پرسوں جو ہے نا ورکنگ ڈے ہے، تو اس لیے ہم لوگ ٹائم کی جو ہے نا وہ کر لیں کہ ارلی شروع کر دیں تاکہ ارلی ختم ہو جائے۔ اور آج کی یہ مجلس بالخصوص ایصال ثواب کوئٹہ کے شہداؤں کے لیے ارینج کی گئی ہے۔ خواتین میں سے کچھ فیملیز مل کے جو ہے نا اس مجلس کو اسپانسر کیا ہے، تو آپ لوگوں سے ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے ان تمام شہداؤں کے لیے جو راہ حق میں شہید ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الذی ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، سیدنا و مولانا ہادینا مقتدانا ابو القاسم محمد۔ الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہا یا عین صاد۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ عظمت آل محمد میں بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد۔ آقا امام
ज़मान के ज़हूर की ताजील के लिए, उनकी रज़ा हासिल करने के बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ें। मोहम्मद शब शहादत मज़लूमान हज़रत इमाम हसन इब्न अली अलअस्करी अलैहिस्सलाम है। खुदावंद आलम इनके रोज़े को दुश्मनान के शर से महफूज रखे और तमाम मोमिनीन को इनकी ज़ियारत नसीब फरमाए। इस मौला की रज़ा के लिए बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ें। मोहम्मद जिस सिलसिले को हमने शुरू किया था वो ज़ाहिर सी बात है मौजू बड़ा वसी है और वक्त बहुत कम था। कल तक मैंने आपको बातें पहुंचाई हैं। आज इस इमाम के हवाले से मैंने बड़ी सरसरी निगाह से कल ज़ियारत को पढ़ दिया था। कुछ बातें उन्हीं के सिलसिले में कर लेते हैं। चूँकि ये आखिरी मजलिस है और दुआ यह है कि हमारे लिए अय्याम अज़ा की ये आखिरी मजलिस करार न दे जब तक कि इन मजालिस को कबूल न कर ले। दूसरे, जहाँ तक जिसने स्पॉन्सर की है, जिन लोगों ने इस मजलिस को जिसके लिए रखा है, हमेशा ऐसा नहीं है कि शियत ने और शियत क्या शियों के जो इमाम थे, आप अगर ज़िंदगी उठा के पहले इमाम से लेके और 12 इमाम तक देखें, ना कभी किसी इमाम ने जुल्म का तसव्वुर तो छोड़िए, दुश्मनों से भी बदअखलाक़ी नहीं की है। कभी भी ऐसा किसी इमाम के बारे में दुश्मन ने भी नहीं लिखा। सब व शत्म तो किया है, हसद तो किया है, बुग़्ज़ किया है, जुल्म किया है, लेकिन कभी अखलाक़ पर, उनके ख़ानदानी रोब व दबदबे पर, उनकी शुजाअत व बहादुरी पर कभी दुश्मन ने हर्फ नहीं उठाया है, कभी ज़बान नहीं खोला है। पूरी तारीख़ उठा के देखें कि बुलाते थे, कोशिश ये होती थी कि इमाम को किसी तरह से उनकी कामयाबियों से रोका जाए। तवज्जो फरमाएं, पहले हमें और आपको इमाम और इमामत के मफ़हूम को समझना चाहिए और ये देखना चाहिए कि इमाम अलैहिस्सलाम ने इस पुरआशोब माहौल में, कि जहाँ पर मैंने कल कहा था कि 28 साल की उम्र, जिस ज़माने में उम्र की एवरेज 200 साल हो, एक नौजवानी है और नौजवानी में ही इमाम को शहीद किया गया है। 11वें इमाम, सबसे ज़्यादा उम्र 63 साल है और सबसे कम उम्र 25 साल है। इसके दरमियान में 14 मासूमीन इस दुनिया से चले गए, यानी अगर आप टोटल जोड़ें तो 200 साल भी नहीं होता। तो जो फरमाए 200 साल में अल्लाह की 14 हुज्जत, जिसमें से तकरीबन 13 को शहीद किया गया है और एक हुज्जत के बारे में है कि वो भी शहीद हुए हैं, अगरचे ये बात कही गई है। लेकिन किसी इमाम ने, जो इमाम की पॉलिसी है, हमें उस इमाम की पॉलिसी को अख्तियार करना चाहिए। इमाम की पहली पॉलिसी ये थी कि इंसान का दिल हुनर से जीतो, तज़ाहुर से नहीं, हुनर से जीतो। इमाम की दूसरी पॉलिसी ये थी कि हक हमेशा बोलो, चाहे तुम्हें दुश्मन के नरगे में घिरा हुआ क्यों ना पाया जाए, इसलिए कि दुश्मन तुम्हारी ज़बान तो काट लेगा, तुम्हारी बात को नहीं काट सकता। एक बार सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले। तीसरे, मुसीबत में मुब्तला होने के बावजूद अल्लाह को न भूलो, इसलिए कि तुम कितना भी इबादत करके अल्लाह से करीब हो जाओगे, आले मोहम्मद से ज़्यादा करीब नहीं हो। आले मोहम्मद से ज़्यादा कोई करीब नहीं था। और उस आले मोहम्मद को ज़िंदान में, सातवें इमाम को देखें, हर चौथे दिन, हर 5वें दिन, हर 8वें दिन ज़िंदान को तब्दील किया जाता था। क्यों? ताकि कैदी को तकलीफ़ ज़्यादा हो। इसलिए कि इंसान जब किसी जगह से मानूस हो जाता है तो वक्त गुजारना बहुत आसान होता है, लेकिन नई जगहों पर भेजते चले जाएं तो वक्त गुजारना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन किसी इमाम से कभी किसी ने शिकवा नहीं सुना। जब भी दुश्मनों ने देखा तो इबादत खुदा में मसरूफ़ रहे।
اور ज्यों ज्यों ये सिलसिला हुज्जत आखिरी हुज्जत से करीब होता गया है, उतना ही तशय्यो पे मजालिम बढ़ते गए हैं, उतना ही जुल्म में इजाफा होता चला गया है। लिहाजा हमें और आपको इस 2 महीने 8 दिन की मजालिस में, ज़ाहिर सी बात है आपने मजालिस की हैं, आप आए हैं मुसलसल, तो कुछ सीखना भी चाहिए, और सीखने के साथ साथ अपने माशरे में, अपने माहौल में इन बातों को राइज करना चाहिए, बजाय इसके कि दूसरों की कमियों को उछालें, अपनी कमियों को दूर करें और रसूल के उस फार्मूले पे अमल करें कि रसूल ने फरमाया था कि ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। शियों की शान ये है कि जब भी वो जिक्र करें तो अली का जिक्र करें। सलवात पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद। जहाँ तक इल्मुल हुरूफ की बात थी, आज एक जुमला कह के आगे बढ़ जाता हूँ। जो हमारे साथ रहे हैं उनको ज़ाहिर सी बात है बड़ा लुत्फ़ आएगा कि खुदावंद आलम को अगर आप चाहे इल्मुल आदात के मंजिलों में देखें, चाहे इल्मुल हुरूफ की मंजिलों में देखें, खुदा का राबता अहले बैत से अजीब व गरीब है। उसने कोई भी काम बग़ैर अहले बैत के किया ही नहीं है। तवज्जो फरमाएं। जैसे आप पूरे कुरान को उठा लें, मैं एक जुमला कहता हूँ, देखें आप कहाँ तक पहुँचते हैं कि कुरान शुरू करता है बे से, ख़त्म करता है अलिफ पर। नहीं तवज्जो फरमाएं, आप इस कुरान को न जाएं। वही का सिलसिला शुरू करता है बे से और ख़त्म करता है अलिफ पर। तवज्जो फरमाएं, क्यों? इसलिए कि सबसे पहली आयत ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। और कुरान की सबसे आखिरी आयत कौन है? ये नहीं जो आज आप कुल औज़ु बिरब्बिन नास नहीं है। कुरान की सबसे आखिरी आयत क्या है? अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। एक बार और सलवात पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद। कुरान शुरू होता है बे से, खत्म होता है अलिफ पर। उलूम में इल्मुल हुरूफ के उलमा ने अजीब व गरीब बात की कि भाई इसी से समझ लो कि अल्लाह अपने मिशन को शुरू तो करता है अली पर, खत्म करता है खुद पर। बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। बार बार अल-यौम में भी अलिफ आया, अतममु में भी अलिफ आया, और उसका दीना का जो लफ्ज है ना वो भी अलिफ पर खत्म हुआ है। अलिफ ही अलिफ है गदीर में। एक बार सलवात पढ़ें मोहम्मद व आले। यह है शान परवरदिगार कि उसने अहले बैत अलैहिस्सलाम के अलावा किसी चीज़ को कबूल नहीं किया है। आइए इमाम की, चूँकि मैं चाहता हूँ कि उस इमाम का आज तज़किरा कर लूँ इसी से रिलेटेड, कि जिसके वालिद की यहाँ पर आज शब शहादत है, और उस सिलसिले में चंद आयतें आपको बड़ी सादगी सुना देता हूँ। ज़रा आप मिलजुल के बावज़ बुलंद सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले। एक बार और सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले। देखें खुदावंद आलम कुरान मजीद में अगर आप इसको बारीकी से देखें तो इमाम के ज़ुहूर से पहले के आसार का इशारा कर रहा है। कल मैंने ज़ियारत में कहा था कि जब 11वें इमाम की ज़ियारत आई और इमाम का तज़किरा आया तो वहाँ पे जो लफ्ज़ें इस्तेमाल की हैं वो इशारा कर रहा है। 2 आयतें हमारे पास हैं, और इन 2 आयतों में खुदावंद आलम जिस बात की तरफ तवज्जो दिला रहा वो ये है, और इससे उलमा ने कश्फ किया है। ये अल्लाह का इरादा क्या है अल्लाह जानता है, लेकिन जो उलमा ने समझा है उससे बयान किया है कि इन आयतों से इमाम के ज़ुहूर की अलामतें बताई गई हैं। इसलिए कि अल्लाह जहाँ पर भी ये लफ्ज़ें इस्तेमाल करता है, पहले मैं आयतें पढ़ दूँ फिर उसके आपके सामने तशरीह करता हूँ। खुदावंद आलम सूरह यूनुस में इरशाद फरमाता है, वयक़ूलूना लौला उन्ज़िल अलैहि आयत मिन रब्बिही। ये लोग जो कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से कोई आयत नहीं आई है, तवज्जो फरमाएं, कोई आयत नहीं आई है।
कुल इन्नमल गैबु लिल्लाह, ए रसूल इनसे कह दो गैब अल्लाह के लिए है। हम समझते हैं इससे मुराद इल्म गैब है, वो इल्म गैब की बात थोड़ी कर रहा है, गैब अल्लाह के लिए है। अगर इल्म गैब की बात करता तो लहजा कुछ और होता, बात है गैब की। आगे कहता है फंतज़रू इन्नी माकुम मिनल मुंतज़रीन, ए रसूल कह दो कि ये इंतजार करें, हम भी इनके साथ इंतजार कर रहे हैं। ये आयत कब आई है, क्यों आई आयत? जब लोग अल्लाह की आयतों से इनकार करने लगे तब कहो कि अल्लाह के पास एक गैब है। उस गैब का इंतजार हम भी करते हैं, उस गैब का इंतजार तुम भी करो। सलावत पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। फिर सूरह अनाम में इसी से मिलता, अभी कहता है रसूल से कि रसूल कहो इनसे, और ये कहो कि मैं भी इंतजार करता हूं और तुम भी इंतजार करो। गैब का रसूल भी इंतजार कर रहे हैं, रसूल की उम्मत भी इंतजार कर रही है। और एक मकाम पे फिर लहजे को तब्दील करता है, फरमा हल यंज़ुरूना इल्ला अन यातिहिम मलाइकतो, अल्लाहु अकबर। नहीं, जिसे कहते हैं ना कि एक झुंझला की गुफ्तगू करना, जैसे कभी कभी हम भी झुंझला जाते हैं तो आपको बुरा लगता है, माफी चाहते हैं। झुंझला रहा है अल्लाह, कह रहा है कि या तुम इतना इनको समझा रहे हो कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, तुम इनको इतने फजाइल सुना रहे हो, उन मुनाफिकीन को, इनके दिलों पर इतनी मोहर लगी हुई है, क्या ये चाहते हैं कि अल्लाह खुद उतर के आ जाए? अल्लाह अकबर, क्या ये चाहते हैं कि अल्लाह खुद उतर के आ जाए, या अल्लाह एक फरिश्ता इनके पास भेज दे तब ये मानेंगे? हल यंज़ुरूना इल्ला यातिहुमुल मलाइका, तो क्या फरिश्ता इनके पास आएगा? औ याती रब्बुक, या तुम्हारा रब आएगा इनके पास तब ये मानेंगे। किस चीज से? याती बाज़ा आयातिन, या ये कि आयात आके इन्हें समझाएगी। तवज्जो फरमाए, यौम यातिन बाज़ा आयात रब्बिकुम ला यनफ़उ नफ्स ईमानुहुम, लेकिन याद रखो जो इन आयतों का इनकार कर रहे हैं और तुम्हारे कहने के बावजूद ये मानते नहीं हैं, क्या मैं आके इन्हें समझाऊंगा? क्या फरिश्ते आके इन्हें अब समझाएं? क्या इन्हें दलील दी जाए? ये जब नहीं मानते तो एक दिन मैं अपनी एक आयत भेजूंगा। मैं क्या कह गया आपसे, एक दिन मैं अपनी आयत भेजूंगा। जब ये आयत आएगा तो जो लोग इनकार कर रहे थे ईमान से, उनकी तौबा भी कबूल नहीं होगी। मैं कुरान से कह रहा हूं, आप तवज्जो फरमाएं। और वो लोग भी तवज्जो फरमाएं, ला यनफ़उ नफ्सन ईमानुहा, उनके लिए ईमान कोई काम नहीं आएगा। और लम तकुन आमनता, चूंकि वो ईमान नहीं लाए थे रसूल पर, मिन क़ब्लो औ कसबत फी ईमानिहा, या अगर ईमान लाए थे तो ईमान काम नहीं आएगा। मगर कौन सा ईमान काम आएगा? ईमान के साथ खैर को माना हो। सलावत पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक दिन ऐसा आएगा कि इनको इनका ईमान भी काम नहीं आएगा, चूंकि ईमान लाए नहीं, जब तो इन्हें कोई चीज काम नहीं आएगी। और वो लोग जो ईमान लाए हुए हैं, जो इकरार कर रहे हैं, उन्हें भी ईमान काम नहीं पहुंचाएगा, मगर कब? कि ईमान खैर के साथ हो। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, आप बहुत सुस्त हैं, सुस्त ना रहा करें मेरे सामने। ईमान खैर के साथ हो। अगर यहां पे अल्लाह खामोश हो जाता तो पता चलता कि कयामत की बात हो रही है, कयामत की बात नहीं हो रही। फिर कहता है कुल, ए रसूल कहो इंतजरू, ये इनकार करने वाले भी इंतजार करें, इन्ना मुंतजरून, तू भी इंतजार कर, मैं भी इंतजार करूं। एक बार और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अब यहां पे काबिले बहस है, खैर क्या है? खैर क्या है? लोग समझेंगे नेकी है, सदका दे दो खैर है। तमाशा है कुरान, सदका खैर है, ईमान लाने के बाद खैर नहीं होगा तो काम नहीं आएगा। सदका ईमान के बराबर में हो सकता है। खैर क्या है? नेकी करना नहीं। आए पूछे खैर क्या है, और पहली बार ये लफ्ज खैर रसूल ने कहां इस्तेमाल किया है? मैं क्या कह गया आपसे, कहां इस्तेमाल किया है? आपको मालूम होना चाहिए कहां इस्तेमाल किया है। वही कि जब अल्लाह अपनी आखिरी आयत को भेज रहा था तो क्या कहा है? बिलाल, जो आगे चले गए उन्हें पीछे बुलाओ, जो पीछे रह गए उनका इंतजार करो। तो बिलाल ने पूछा था कि बहुत दूर चले गए, मैं क्या करूं? आवाज दो तुम, हवा को हम हुक्म दे देंगे।
بلال نے پوچھا اذان کا وقت تو نہیں ہوا ہے، کہیں کیا؟ میں کیا کہے گی آپ سے؟ آپ غدیر کے واقعے میں جا کے پڑھیں تو کہا تھا اذن اے بلال، یا بلال اذن، اے بلال اذان دو۔ بلال نے کہا اذان کا وقت نہیں ہے، کیا کہہ کے بلائیں؟ اذن، پھر کہا اذان دو، اسی لیے اذان میں شامل ہوا۔ پوچھا ہے رسول اللہ کیا کہے تو کہا کہو حیا علی خیر العمل، انہیں آواز دو کہ خیر عمل کی طرف آئیں۔ توجہ فرمائیں، اگر خیر عمل اذان میں نہیں ہے تو رسول کی زبان میں اذان کا لفظ نہیں آتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یا بلال اذن، اے بلال اذان دو، یہ نہیں کہا کہ ادعو ہو، بلاؤ، اذان دو۔ یا رسول اللہ اذان تو نماز کے لیے دی جاتی ہے، کہا یہ غدیر میں نماز ولایت ہوگی۔ باواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ حیا علی خیر العمل، دوڑو کس کی طرف؟ خیر کی طرف، دوڑو خیر عمل کی طرف۔ اللہ کہتا اگر خیر ایمان کے ساتھ نہ ہوا، میں کیا کہے گی آپ سے، تو تمہیں کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ اس سے کہ تم انکار کر، اگر انکار کر رہے ہو تو فائدہ پہنچائے گی نہیں کوئی چیز۔ اگر ایمان لائے ہو تو خیر کے ساتھ آؤ، اس سے کہ ہم بھی انتظار کرتے ہیں اور تم بھی انتظار کرو کہ جو خیر سے دور ہے ان کا کیا حشر ہوگا، اور جو خیر کے ساتھ ہیں ان کا کیا حشر ہوگا۔ اب میں مسلمانوں سے پوچھتا ہوں، یہ پوری غدیر ایک ایسا واقعہ ہے جو ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جب کہا کہ خیر عمل کی طرف آؤ، بلایا جتنے بھی آگے جانے والے تھے اور پیچھے رکنے والے تھے، رسول نے کیا کیا؟ کجاؤں کا منبر بنایا اور آخری خطبہ تھا، اس میں چاہیے تھا کہ اپنی تمام تر کی خوبیاں اور تمام تک کی تبلیغوں کا تذکرہ کریں کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھائیں، میں نے ایسے کیا، میں نے ویسے کیا۔ نہیں، شروع سے لے کے آخر تک علی ابن ابی طالب کے فضائل پڑھے، اس لیے کہ جانتے تھے کہ خیر عمل علی کی فضیلت بیان کرنا ہے۔ باواز بلند صلوات۔ پھولوں کی مہک میں، ڈالی کی لچک میں، زہرا کا شوہر، حسنین کا بابا، کعبے کا گوہر، مولائی کمبر، نبیوں نے پکارا، ولیوں نے پکارا، ہم سب کا مولا، جیتے رہو بیٹا۔ تو کنارا، من کن تو مولا، یا زور سے بولو، سب پیار سے بولو، سب مل کے بولو، پورا اگر آپ جا کے خطبہ دیکھیں کہیں کوئی فرمائش نہیں ہے، آخری خطبہ ہے رسول کا، اور یہ معلوم ہے اس کے بعد کسی مسلمان سے ملاقات نہیں ہوگی۔ پورے خطبے میں اول سے لے کر آخر تک، جس میں 43 بار رسول نے کہا ہے کیا میں تمہارے نفس کا مولا نہیں ہوں، الست اولا بکم، کیا میں تم پر اولا نہیں ہوں۔ اور ان مسلمانوں نے، ان صحابہ کرام نے 44 بار اقرار کیا ہے کہ یا رسول اللہ آپ میرے مولا ہیں، تو 45ویں بار جو عدد میں 9 بنتا ہے، 45ویں بار کہا ہے من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ یہیں پر نہیں چھوڑا ہے۔ اس کے بعد ہمیں اور آپ کو اس جملے پر غور کرنا چاہیے، جملے تک تو جاتے ہیں، اس جملے نے تولا اور تبرہ بھی سمجھایا ہے۔ اللہ اس کو دعا کیا ہے، دعا میں بھی کہیں نے کہا میری مغفرت کر دے، رزق میں اضافہ کر دے، کچھ نہیں۔ رسول دعا کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے حق میں دعا کر رہے ہیں، اپنے حق میں دعا تھوڑی کر رہے ہیں، لیکن نہ کہیں رزق مانگا ہے، نہ کہیں دولت مانگا ہے، نہ کچھ مانگا ہے۔ کیا کہ اللہم وال من والا، یہ دعا نہیں ہے، قیامت تک سند دی جا رہی ہے کہ پروردگار اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے۔
اللہ سے دوستی کرنا ہے تو علی سے دوستی کرو. صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر. اللہم وال من والا، پروردگار اس سے دوست رکھ. رسول کی اس دعا میں کسی کو شک ہے تو پھر علی علی کیوں نہیں کرتے؟ یہ ہم کیوں بھاگے جا رہے ہیں کہ نہیں جی فضائل مت پڑھو، نہیں جی بہت ہو گیا، کیوں جا رہے ہیں؟ رسول نے کہا ہے کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے. پروردگار اس سے دوست رکھ. کچھ تو شرطیں لگا دیتے کہ ہاں ولایت کے ساتھ نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، حج بھی کرے. نہیں، جو علی کی ولایت میں آ جائے گا خود بخود نمازی ہو جائے گا. اس ولایت کا اثر یہ ہے کہ وہ سر کو سجدے میں جھکوا دیتی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. وعاد من عادا، اسے دشمن بنا جو علی سے دشمنی کرے. اللہ اکبر. ونصر من نصر، یہ سال بھر آپ یاد رکھیے گا، یہ کوئی میں ریپیٹ کر رہا ہوں لیکن اس کو احساس کیجئے گا. ونصر من نصر، اے پروردگار اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے. یا رسول اللہ خیبر میں آپ نے بلایا، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے. علی نے تو سب کی مدد کی، آدم سے لے کے اور آپ تک کی مدد کی ہے. یہ علی کی مدد کا تصور کیا ہے؟ تو کسی نے امام سے پوچھا تھا کہ رسول نے جو کہا کہ علی کی مدد کرے تو علی کی مدد کا تو تصور نہیں ہے. کہا نہیں، جو علی کے ذکر کو کرے، گویا وہ علی کی نصرت کر رہا ہے. جو علی کا ذکر کرے پروردگار تو اس کی مدد کر. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. وَخْذُلْ مَنْ خَذَلَ، پروردگار اس سے ذلیل کر، اس سے رسوا کر جو علی کو رسوا کرے. اور اس کا جو دو جملہ کا ہے نا، ایک جملہ تولا ہے اور دوسرا تبرہ ہے. مرحوم من تبع، پروردگار اس پہ رحمتوں کی بارش کر جو علی کی اتباع کرے. ملعون من ترکا، پروردگار اس پہ لعنت کر جو علی کو چھوڑ دے. آپ تو بہت سوچتے ہیں بھائی اس طرح مجلسیں نہیں پڑھی جاتی ہیں. مجلسوں میں کچھ تو پاس کریں نا، کچھ تو بولیں نا، ہم سادہ نہیں تھکے آپ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اتنا عظیم جملہ ہے، بے چین ہو جانا چاہیے شیعہ کو. ملعون من ترکا، پروردگار اس پہ لعنت کر جو علی کو چھوڑ دے. یہ نہیں کہا کہ علی کو نہ مانے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، یہ نہیں کہا کہ علی کو نہ مانے. تھوڑا تو بولیے نا، شرم نہیں آنی چاہیے. میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہا کہ علی کو نہ مانے، علی کو چھوڑ دے. چھوڑنے کا تصور کب آتا ہے؟ پہلے مانتا ہو. تو پہلے مانتا ہو چھوڑ دے. ترک کا تصور، ترک کا لفظ استعمال کیا ہے. عربی میں ترک کسے کہتے ہیں؟ بی بی کو ترک کر دیا. تو جو باپ نے ترکا چھوڑا، یعنی پہلے بیوی تھی اب چھوڑ دیا. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، جہاں جہاں یہ سچویشن جائے گی وہاں وہاں رسول کی لعنت پیچھا کرے گی. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، کہیں کسی دور میں اگر کوئی شیعہ ہے اور یہ کہتا ہے کہ علی کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، گویا وہ علی کو چھوڑ رہا ہے. اور جو علی کو مان کے چھوڑے، کسی کی نگاہ میں لعنتی نہ ہو، رسول کی نگاہ میں تو لعنتی ہے نا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو خداوند عالم کہتا ہے کہ انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. پہلے کہتا ہے رسول تم انتظار کرو. فانتظروا انی معکم من المنتظرین، پھر کہتا ہے فانتظروا انا منتظرین، ہم منتظرین میں. کیا بابرکت ہے وہ ذات جس کا اللہ بھی انتظار کر رہا ہے. اللہ کے انتظار کرنے میں، نبی کے انتظار کرنے میں اور ہمارے انتظار کرنے میں کیفیت کا فرق ہے. کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، کیفیت کا فرق ہے.
अल्लाह इंतजार इस माना में कर रहा है, होता है ना कि बाप इंतजार करता है कि बेटा कब हुनर नुमाई करे। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, अल्लाह इंतजार इसलिए कर रहा है कि कब अल्लाह की तमन्ना पूरी हो जाए। इसलिए कि इमाम के ललकाब में एक लक़ब यह भी है, सलाम उस पर हो जो अल्लाह की तमन्ना को पूरा करेगा। आप बहुत सोचते हैं, ऐसे तो मल्लिस नहीं पड़ी जाती हमसे, अफसोस है। आखिरी मल्लिस है, जिंदा रहेंगे तो परसाल मिलेंगे। मैं कोई यहाँ रहने वाला तो नहीं, मैं तो जाने वाला हूँ, मैं तो यहाँ विजिटर हूँ। तो जो फरमा रहे हैं तो बोले ना, कुछ आप देखें, महसूस करें अगर गुफ्तगू को, तब बोलेंगे। मेरे कहने से आप नहीं बोल सकते। क्या कहा है कि सलाम उस पर हो जो अल्लाह की, अल्लाह अकबर, तमन्ना को पूरा करने वाला है। अल्लाह की तमन्ना क्या है? कुरान में कहता है युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। हर शय अल्लाह की तस्बीह कर रही है। कहां कर रही? तो इंसानों में नहीं कर रहे हैं। कितने लोग हैं जो अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं? परसेंटेज निकालिए। मैं क्या कह रहा हूं, इंसानों में देख लीजिए, हो सकता है हर शय कर रही हो। जो अशरफुल मखलूकात है, जिसे सजाया संवारा बनाए, वही नहीं कर रहा है। तो अल्लाह की तमन्ना है ना कि हर शय तस्बीह करे। मैं क्या कह रहा हूं आपसे। फिर कहता वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन और इंस को खल्क़ ही नहीं किया मगर यह कि ये सारे इबादत करें। कहां इबादत कर रहे हैं? अफसोस है कि जिनकी कबूल होनी वो करते नहीं, और जो करते हैं उनकी कबूल नहीं होनी है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। परवरदिगार अपने खास बंदे इबादत नहीं करते। और अल्लाह क्या कह रहा है? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा, हमने इंसान और जिन को खल्क़ ही नहीं किया मगर ये कि वो इबादत करें। तमन्ना है ना। यहाँ तो न इंसानों में सारे इबादत कर रहे हैं, न जिन्नातों में सारे इबादत कर रहे हैं। इबादत करने वाले मुख्तसर हैं, बगावत करने वाले ज्यादा हैं। तो यही तो अल्लाह कह रहा है कि इंतजार करो, मैं भी इंतजार कर रहा हूं। जब वो आएगा तो अरमान खुदा को पूरा करेगा। मैं क्या कह गया आपसे, हर शय इबादत कर रही होगी। और इमामों के हुकूमत में और इमाम जमाना की हुकूमत में फर्क यह है कि और लोग आए थे अहकाम बताने के लिए, ये आएगा अल्लाह के अरमान पूरे करने के लिए। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक बार और सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और कब आएगा? जब आयत खुदा से इनकार बढ़ेगा। अल्लाह की आयत से इनकार बढ़ेगा, अल्लाह की आयत से इनकार बढ़ेगा। मौला आया नहनु आयातुल्लाह, हम अल्लाह की आयात हैं। जब आले मोहम्मद से इनकार बढ़ने लगे, जब आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से दुश्मनी बढ़ने लगे, फंतज़िरू इन्नी माकुम मिनल मुंतज़िरीन, घबराओ नहीं, इंतजार करो, हम भी इंतजार कर रहे हैं। तो जो फरमा रहे हैं, तो अगर ये आयात से इनकार, अब तो गैरों को छोड़िए ना, अपनों को देख लीजिए, न जाने कहाँ कहाँ का फितना, कहाँ कहाँ के खुराफात। और इसी आयत के ज़ेल में तफसीर में आया है कि खुदावंद आलम ने जो ये कहा है कि क्या इनके लिए मलाइका को भेजें इनके पास, क्या मैं खुद आ जाऊं या मैं आयात को भेजूं, कैसे मनाऊं इन्हें? इस प्रकार यही जिद की बिना पर इस्लाम में 73 फिरके बनेंगे। 73 फिरके बनने की बुनियाद आयात खुदा है। और जब आयात खुदा के इनकार की कसरत बढ़ेगी तो कहता है मेरे पास गैब है, मैं उस गैब को जाहिर कर दूंगा, तुम भी इंतजार करना, मैं भी इंतजार कर रहा हूं। सलवात पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आयात खुदा से इनकार, नहनु आयातुल्लाह, हम अहले बैत अलैहिस्सलाम अल्लाह की आयात हैं। आयत तो हर शय है, लेकिन आयात हैं वो आयात कुबरा हैं। उनका इनकार, अब इनकार की कितनी किस्में, कल मैंने कहा था कि इमाम ने जब ज़ियारत पढ़ी थी तो मैंने 2 लफ्ज़ें इस्तेमाल की थी जिसको मैंने तशरीह भी की थी, उसी पर आज थोड़ी सी और भी बहस कर लेते। क्या कहा था? एक बार सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। एक
एक बार और सलवात पढ़ें। सलाम हो उस बाप पर जिसके बेटे के जरिए वल मुईद रब्बना बिल इस्लाम जदीदन बादल इंतमास, अल्लाह इसके जरिए से सलाम हो उस पर कि जिसके बेटे के जरिए से 11वें इमाम की रिज़ारत है, क्या करेगा अल्लाह? इस्लाम को जिंदा करेगा बादल इंतमास, जबकि इस्लाम सांस तोड़ रहा होगा। तमसा से निकला है, तमसा के माने घुटन के होते हैं। इंतमास कहते हैं जब एक शख्स अस्थमा की कैफियत में आता है, कैसे तड़पता है, कैसे तड़पता है। अस्थमा के कभी पेशेंट को देखा है आपने? उस अस्थमा की जो तड़प होती है ना, उस सिचुएशन को अरबी में कहते हैं इंतमास। यानी इस तरह से अगर कोई अमल भी कर रहा होगा अल्लाह के कानून पर, तो इस तरह तड़पेगा, इस तरह तड़पेगा जैसे उसे घुटन हो रही हो, जैसे उसे सांस नहीं ली जा रही हो। जब ये माहौल बनेगा, कब बनेगा? जब आयात का इनकार होगा। और इसके जिम्मेदार हम भी होंगे। जो 313 सिपाही कहे हैं, आप समझते हैं 313 शिया नहीं, 313 शिया थोड़ी होंगे, 313 इमाम ज़माना के कैबिनेट के लोग होंगे जो पूरी कायनात पर हुकूमत करेंगे। इमाम की हुकूमत के लिए जो कहा आप सोचते हैं कैसे हो, कुछ नहीं करेंगे, दुनिया थोड़ी बदलेंगे, पलट थोड़ी देंगे, कोई नया इंसान थोड़ी बनाएंगे, यही दुनिया रहेगी। लेकिन रिसर्च सेंटर्स खत्म हो जाएंगे, इसलिए कि तहकीकात वजूद अदम की तरफ जाना है। जो नहीं जानते, जो जान रहे हैं उसके जरिए उसकी तरफ जाना है। इसलिए कोई बताने वाला नहीं कि इस घास की क्वालिटी क्या है, इस सेल की क्वालिटी। अब वो आ जाएगा कि जिसके सामने सारी कायनात की खिलकत हुई है। तो जो तरक्की 1200 साल में हो रही है वो 12 दिन में हो जाएगी। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ऐसा थोड़ी है कि सबको खत्म कर देंगे और एक लाइन से बेगुनाह मारेंगे। जैसे बाल बेचारे मौलवी के दुश्मन तपे हुए होते हैं ना, पता नहीं क्यों चिड़े मौलवियों से। नमाज जनाजा हम पढ़ते हैं, निकाह हम पढ़ते हैं, मजलिस में हम रुलाते हैं, फिर भी हम सब शत्म के शिकार। मौलवी कुछ न कहे, डांटे नहीं, बोले नहीं, अपनी मर्जी की बात करे, वरना हम सो जाएंगे, वरना मजलिस में सुनेंगे। ये तरीका है कोई? ये कोई अज़ादारी है? उलमा का एहतराम तो करना हमने छोड़ दिया है। हमें मालूम ही नहीं है आलिमों का एहतराम क्या है, चूँकि मालूम ही नहीं कि आलिम की हैसियत क्या है। आप तो आलिम को नौकर समझते हैं, मजलिस पढ़ता है जाए, अच्छी पढ़ दी तो बहुत अच्छा, नहीं पढ़ी तो अगले साल से कैंसिल। अगर उसने कोई पर्दे वर्दे पढ़ दिया तो फिर तो अल्लाह की पनाह, उसे तो टोरंटो का वीज़ा कैंसिल कराओ। क्योंकि हमारे गलत अतबार पे टोकता क्यों है? ये इमाम हुसैन की अज़ादारी नहीं है। इमाम हुसैन की अज़ादारी अल्लाह से करीब करने का वसीला है। अल्लाह से करीब जब होंगे जब हराम का खौफ होगा, जब ये एहसास होगा कि हराम हम पर है तो हराम है, हलाल है तो हलाल है। और इमाम आएंगे तो यही करेंगे। क्या कहा है कि जब दुनिया जुल्म जौर से भर जाएगी, अदल व इंसाफ से भर देंगे। अदल इंसाफ से क्या मुराद है? कि सबको आएंगे कत्ल करेंगे। आप तो जो कहता है वो हर रोज़ इमाम की तौहीन करता है। किस तरह तौहीन की जाती? मैं माजरत चाहता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ इन बातों को अपने दरमियान में बयान ना किया करें। एक साहब ने कहा कि जले हुए थे पता नहीं मौलाना से, कहने लगे मैं एक आलिम के पास पहुंचा, उसका मैंने गला चूम लिया। पूछा क्यों चूम लिया? कहा इमाम ज़माना की तलवार यहाँ चलेगी। तो मौलवी भी मौलवी होता है, उसे इस्तिदलाल और फ़लसफ़ा पढ़ाई जाता है। उसने कहा कि तुम तो कहते हो कि 70,000 मौलवी मारे जाएंगे, हमारी तो तादाद मुय्यन है, तुम्हारी तादाद भी नहीं मुय्यन है, कितने मारे जाओगे? जिस कौम का आलिम जो नमाज पढ़ा रहा है, जो दीनदार है, जो मिंबर से कुरान की तालीम दे रहा है, जो बच्चों को कुरान पढ़ा रहा है, जो निकाह पढ़ा के आपको जायज़ काम करने की इजाज़त दे रहा है, जो आपकी नस्ल को पाक कर रहा है, जो आपके किरदार की तरफ नसीहत कर रहा है, अगर वो मारा गया तो जो बेनमाजी उनका क्या असर होगा? आप देखें, ये इमाम अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाएंगे तो जो तलवार है ना, जो तलवार नस्लें देख के कि अगर नस्ल में मोमिन है तो छोड़ दिया है,
اس تلوار کا مزاج بھی نہیں بدلے گا اور صاحب ذوالفقار کا بھی مزاج نہیں بدلے گا۔ جو نسلوں میں مومن دیکھ کے چھوڑ دے کہ اس کی نسل میں ایسے چھوڑ دے، وہ مومن کو قتل کرے گا، ایسے آ کے ماریں گے۔ آپ نے کوئی نعوذ باللہ یہ اورنگزیب کی حکومت سمجھا ہے؟ عدل اور انصاف سے کیا مراد ہے؟ عدل کہتے ہیں ہر شخص کو اس کا حق دینا۔ ہوگا کیا؟ حکومت ایسی بنے گی کہ علم کے بیس پر آپ کو اقتدار دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر اور وہ علم کا بیس پر جو اقتدار ہوگا وہ پوری دنیا کو اتنا متاثر کرے گا کہ لوگ جوق در جوق اسلام کے قبول کرنے میں لائن لگائیں گے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، ایسے مار پیٹ کے تو اسلام کبھی پھیلا ہی نہیں ہے۔ فوج در فوج لوگ اسلام کے اندر داخل ہوں گے، چونکہ اس لیے داخل ہوں کہ اسلام کے سسٹم سے متاثر ہوں گے۔ لیکن سسٹم چلانے والا وہ ہوگا جس کے تصور میں ظلم نہیں ہے، اور انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ ظلم سے نفرت کرتا ہے، انصاف سے محبت کرتا ہے، چاہے کس پر ہی ظلم کیوں نہ ہو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، جو انسانیت کا درد رکھتے ہیں، اگر آپ کو کوئٹہ میں شیعہ مارے گئے تو آپ دیکھیں صرف شیعوں نے اسے جسے کہتے ہیں کہ مذمت نہ کی، ان لوگوں نے بھی مذمت کی جو انصاف پسند ہیں۔ اس کا مطلب فطرت میں کہیں نہ کہیں عدالت کا پہلو ہے، اور جو آئے گا وہ فطرت کا بادشاہ ہے، وہ دلوں پر حکومت کرنے والا ہے۔ جب اس کی حکومت لوگوں کے سامنے آئے گی اور اس کو، ہر آدمی کو اس کے علم کی بنا پر، اس کے فضل کی بنا پر اسے اقتدار دیا جائے گا، پارٹی بازی کی بنا پہ نہیں کہ جتنے چور ہیں وہ تو اقتدار پہ بیٹھے ہیں اور جتنے بادشاہ ہیں وہ جیل میں بند ہیں۔ یہ ہو رہا ہے نا، جتنے بے ایمان، جھوٹے، زانی، بدکار، کرپٹ، یہ سارے اقتدار پہ بیٹھے ہیں۔ شریف، درد رکھنے والا ملک سے وہ جیل میں بند ہے یا تو قتل ہو جا رہا ہے۔ اس لیے تو دنیا ان حکومتوں سے متنفر ہے۔ توجہ فرمائیں، اس لیے کہ جو ہوا سر کاٹ دو۔ حکومت تو ایسی ہے کہ جو ہوا سر کاٹ دو، وہ سر نہیں ہو گیا بازار میں بکنے والا کھلونا ہو گیا، مار دو۔ تو اس لیے دنیا نفرت بھی کر رہی ہے۔ اگر اس فطرت اسلام کو فطرت کے ساتھ پھیلایا جاتا دنیا اسلام سے نفرت نہ کرتی۔ وہ اسلام ہی نہیں ہے مسلمانوں کے پاس جو اسلام آل محمد کے پاس ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں تو سسٹم یہ ہوگا کہ جب وہ آئیں گے، اور کب آئیں گے؟ جب آیات کی کثرت سے مخالفت شروع ہوگی اور وقت دکھنے لگا ہے۔ ہم اور آپ بھی بعض میں بیٹھ کے کہتے ہیں کیا ہے بھائی، کب تک فضائل پڑھے جائیں گے، کب تک خیبر خندق ہوگا، ہاں کب تک علی کے فضائل ہوں گے؟ امام حیدر صاحب تو صرف علی علی کرتے ہیں۔ اے خدا کی قسم، قیامت میں بھی کہہ دینا یہی۔ نہیں، وہ مولوی نہیں ہے، وہ ان کے وہ سند باسند نہیں ہے، عالم نہیں ہے، وہ عالم نہیں ہے جو علی کے فضائل پڑھتا ہے، وہ طالب علم نہیں ہے، وہ صاحب عزت نہیں ہے، اس کی عزت مت کرو، اسے سلام مت کرو جو علی کے فضائل پڑھ رہا ہے کہ نہیں؟ دور آیا ہوا کہ نہیں آیا ہوا دور؟ آپ دیکھیں، آپ اس کے بعد فتنہ ایسا ہے کہ ماشاءاللہ جتنی عزاداری بڑھتی ہے اتنی فتنہ ہی بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ ای میل کیا ہوئی کہ مصیبتیں ہو گئی ہیں، سارا فیصلہ ای میل پہ ہوتا ہے، سارے جھگڑے ای میل پہ۔ اب ہمارے اندر وہ بہادری بھی نہیں رہی کہ اگر حق بولنا ہے تو منہ پہ آ کے بولو۔ منافقت کی انتہا ہے، چپکے سے لکھیں گے اور یہیں بیٹھے رہیں گے، یہیں سے لکھیں گے بیٹھے بیٹھے۔ بہت لوگ ایسے ہیں جن کو میں دیکھتا ہوں کہ میں کچھ پڑھتا ہوں تو فوراً گوگل پہ جاتے ہیں، سرچ کرتے ہیں، ہر کچھ انٹرنیٹ پہ تھوڑی موجود ہے، اور بعد میں کہتے ہیں تو ملا ہی نہیں مولانا صاحب۔ ہم نے کہا میں دیکھ رہا تھا آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر رہے تھے، میں پڑھ رہا تھا۔ اعتبار نہیں ہے نا، چونکہ اپنے کو، ظاہر سی بات ہے کہ قیامت معاشرے میں، مولا فرماتے ہیں کہ معاشرے میں قیامت صغریٰ اس وقت آئے گی جب جاہل اپنے کو پڑھا لکھا سمجھنے لگے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اور یہ وقت آ گیا ہے۔ تو انتماس کے معنی گھٹن کا ہونا، اور علامت میں جا کے دیکھیے گا، علامت ظہور میں مولا کائنات نے آخری امام کے ظہور کی علامت میں 4 باتیں مستند بتائی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کمیل ابن زیاد، اللہ اکبر،
جب میں سنتا ہوں نا اپنے خلاف باتیں تو میرے یقین میں اضافہ ہوتا ہے. میں ڈرتا ورتا نہیں کسی سے. میں شہزادی کی نوکری کرتا ہوں اور وہی میرے بچوں کو پالتے ہیں, ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن میں ممبر سے اسی کا فضائل پڑھوں گا کہ جس کا ماننے والا ہوں. چونکہ مولا نے کہا تھا کمیل ابن زیاد جب میرا آخری بیٹا ظہور کرے گا تو اس سے پہلے کی جو سب سے مصیبت زدہ علامتیں وہ 4 ہیں جو ہمیں خود خوف زدہ کرتی ہیں. اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو در حقیقت شیعت سے خارج ہوں گے, لیکن اللہ انہیں شیعوں میں جوڑ کے اس لیے رکھے گا کہ دشمن کثرت کی بنا پر ان پہ حاوی نہ ہونے پائیں. میں ایک جملہ کہہ دوں, ہم سفر نہیں ہوں گے, بھیڑ ہوگی کثرت سے, اور یہ صفات ان میں پائی جائیں گی جن کا علاج میرا بیٹا آ کے کرے گا. پہلی صفت کیا ہے؟ کمیل ابن زیاد سانس لی مولا نے لمبی, شاید سال بھر ہم سے ملاقات نہ ہو, آپ کی سانس لی لمبی, اور کہنے لگے میرے حق کا دفاع کرنے والے معاشرے کے ذلیل ترین انسان سمجھے جائیں گے. آپ دیکھ لیں, آپ نظر دوڑا لیں, وہ گھیرا بندی ہے, وہ غول بندی ہے اللہ کی پناہ. آپ سوچ نہیں سکتے, چونکہ آپ ظاہر سی بات ہے ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں آپ کو فرصت نہیں ہے. ہم تو فرصت میں رہتے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں غول بندی کیا ہو رہی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے آل محمد کے فضائل پڑھنے والے ذاکرین سے پالیسی بنا کر ممبر چھینا جا رہا ہے. یا تو مجلس کا ختم کر دو یا لالچ دے دو, امام بارگاہ والوں کو لالچ دو کہ یہ مولوی پڑھے گا تو میں $5000 اپنی طرف سے دوں گا, پڑھے گا میری, اور اس مولوی کو سختی سے تاکید ہوتی کہ ایک لفظ علی کے فضائل نہیں پڑھنا. میں نے منہ سے سنا ہے علی کے کھاتے ہیں, علی کے دروازے پر بھوکتے ہیں کہ مولانا 7 دن ہو گیا, خدا کا شکر ہے ایک نعرہ نہیں لگا. میں نے ممبر پہ کہہ رہا ہوں, منہ سے سنا ہے میں نے, 7 دن ہو گیا خدا کا شکر ہے ایک نعرہ نہیں لگا. مولانا میرا خواب پورا ہوا. ہم سے کہتے ہیں تاکہ میں, اور جو میں بولتا ہوں تو آپ لوگ بھی کہتے ہیں جی مولانا ایسی بات کیوں کہتے ہیں. میرا دل دکھتا ہے, میں کیا کروں, میں حق بات کہتا ہوں. میری یہ خواہش تھی کہ مجلسیں کم ہونی چاہیے, ریسورسز ضائع ہوتے ہیں, اولادوں کی شادیوں میں نہیں سوچتی, مہدی کی رسم نہیں سوچتی, وہاں ریسورسز ضائع نہیں ہوتے. قرضہ لے کے کریڈٹ سے پیسے اٹھا کر خود کو بھی پریشان کرتے ہیں اور پوری فیملی کو اپنی پریشان کرتے ہیں, اپنے بچوں کا خرچ نہیں اٹھا سکتے جو واجب ہے. بچوں کو تعلیم دینا اور تربیت کرنا اور ان کے خرچ کو پورا کرنا اور بیوی کے تمام اس کی خواہشات کے اخراجات کو پورا کرنا واجب ہے. مہدی مستحب بھی نہیں ہے, اگر اس میں حرام کام ہو رہا ہے تو فعل حرام ہے, مکروہ ہے. اتنا پیسہ خرچ کرنا اسراف ہے, وہ نہیں سوچتا ہے. وہاں ریسورسز ضائع نہیں ہو رہے ہیں, کیمپ لگانے میں ریسورسز ضائع نہیں ہو رہے ہیں, مجلس حسین پہ ریسورسز ضائع ہوتا ہے. جسے 8ویں امام لوگوں سے کہتے تھے پیسہ اکٹھا کر کے حلیم بناؤ, ڈالو اس میں تاکہ تم اللہ کو قرضہ دے سکو. یہ کیا ہے؟ جو حق کا دفاع کرے گا, جو ممبر سے ان کے خلاف بولے گا, معاشرے کا ذلیل ترین انسان سازشوں کے ذریعے کر دیا جائے گا. میں 20 سال کا تھا, میرے استاد نے پوچھا تھا, میں ان سے عربی لٹریچر گرامر کا اسپیشلائز کر رہا تھا جو سب سے ٹف لینگویج ہوتی ہے. انہوں نے پوچھا کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کہا عربی میں کتابیں, میں مولا کے فضائل پڑھوں گا اس لیے میں عربی سیکھنا چاہتا ہوں. کیا کرو گے؟ ہم نے کہا مولا کے فضائل پڑھوں گا, ممبر پہ صرف مجلس پڑھوں گا اور علی کے فضائل پڑھوں گا. چونکہ اتنی مظلومیت ہے, اور میں یہی کہتا ہوں ابھی تو کچھ سال نہیں ہوئے, ابھی تو پریشان ہو گئے لوگ. مولا کو تو 70,000 ممبر سے 40,000 سال برا کہا گیا ہے. جب تک 70,000 ممبروں سے 40 سال تک مولا کے دشمنوں پہ لعنت نہ ہو جائے حق ولایت ادا نہیں ہوگا. آپ فضائل کی بات کرتے ہیں, تو ہم نے کہا میں فضائل پڑھوں گا. تو استاد نے آیت اللہ آیاتیں بھی بآیات ہیں, کہنے لگے کہ اگر تم ممبر سے علی کے فضائل پڑھو گے تو لوگوں کی مخالفت یہاں تک کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں قتل کر دیں لوگ. راضی ہو؟ ہم نے کہا اس سے بہتر اجر کیا ہے. یہ حالات بن رہے ہیں اور بنیں گے, تو بن رہے ہیں اور ہم ہیں کہ خاموش ہیں. پہلی ہے کہ جو ہمارے حق کا دفاع کرے گا
وہ معاشرے کا ذلیل ترین انسان سمجھا جائے گا، در حالانکہ کمیل وہ ذلیل نہیں ہوگا، ذلیل نہیں ہوگا۔ سمجھنے والے ذلیل ہوں گے، میرا ذکر کرنے والا ذلیل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ دوسری علامت کیا بتائی؟ شیعہ ہوں گے، میری ولایت کا دم بھر رہے ہوں گے، گناہ کر کے گناہ پہ فخر کریں گے۔ آپ دیکھ لیں، اگر میں ابھی متوجہ کرا دوں تو شاید برا بھی لگ جائے گا بعض لوگوں کو۔ گناہ کر کے گناہ پہ فخر، حرام فیل کرتے ہیں، منع کرو تو جھگڑا کرتے ہیں۔ کینیڈا ہے مولانا یہ، ارے کینیڈا میں کیا اللہ کا دوسرا قانون آیا ہوا ہے؟ کیوں ہے آپ کینیڈا؟ آپ جا کے دیکھیں، دست غیب شیرازی کی کتاب میں گناہ کبیرہ میں لکھا ہوا ہے ہجرت کے اوپر، کہ اگر آپ ایسی جگہ ہجرت کر رہے ہیں جہاں پر آپ کا دین آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا تو ہجرت حرام ہے۔ احسان مانے امام بارگاہ والوں کا، آپ احسان مانے آقا کا اور تمام امام بارگاہوں کا، کہ انہوں نے امام بارگاہیں قائم کر کے آپ کی ہجرت کو جائز قرار دے دیا ہے۔ یہ امام بارگاہ جو ہے جسے آپ $20 دیتے ہوئے 20 بار سوچتے ہیں، آپ کی ہجرت کو جائز قرار دے رہا، ورنہ گناہان کبیرہ میں ہے۔ اور امام صادق علیہ السلام نے 3 بار لعنت کی ہے، اللہ اکبر، 3 بار لعنت کی ہے، 3 بار، اسی میں لکھا ہوا ہے 3 بار لعنت کی ہے کہ جو شخص ایسے مقام پر ہجرت کرے جہاں اس کا دین اس کے ہاتھ سے نکل جائے یا ان کی اولادیں دین سے ہٹ جائیں، میں اس شخص پر 3 بار ملعون ہے، ملعون ہے، ملعون ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہجرت ایسے مقام پہ کرنا، لیکن چونکہ ظاہر سی بات ہے پرابلم ہے، کچھ مجبوریاں ہیں، آئے ہیں۔ اگر آپ کے بچے دیندار رہ گئے اور آپ دین حاصل کرتے رہے تو آپ کی ہجرت حرام نہیں ہوگی۔ اور اس کو کس نے یہاں کلیدی کردار ادا کیا ہے؟ امام بارگاہوں نے۔ نماز جمعہ امام بارگاہوں میں ہوتی ہے۔ علماء یہاں، آپ تو مجلس سنتے ہو چلے جاتے ہیں، جو بلاتے ہیں ان سے پوچھئے، علماء کھانے کا خیال، پینے کا خیال، ان کے ہدیے کا خیال، ان کی نیندیں اڑی ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد یہ مومنین جو تیر لگا لگا کے کمانوں میں مارتے ہیں اور اس کے کردار کو چھلنی کرتے ہیں، اس کا درد بھی وہ سال بھر سہتا ہے۔ یہ گناہ نہیں ہے، یہ گناہ پہ فخر نہیں ہے۔ مجلس کہیں اور کرتے ہیں اور پیسہ کہیں اور دیتے ہیں، یہ گناہ نہیں ہے۔ یہ امام بارگاہی تو ہے جو آپ کو فرش ازا پہ لا رہی ہے۔ احسان مانے۔ ساتویں امام علیہ السلام ایک شخص کے مجلس میں بلانے پر گئے، امام جب پہنچے تو وہ پیروں پہ گر گیا جب جانے لگے، تو امام نے کہا نہیں، تم نے احسان مجھ پہ کیا ہے، اگر تم فرش ازا نہ بچھاتے تو میں اپنے جد پر روتا کیسے؟ تم نے رونے کا انتظام کیا۔ جو لوگ فرش ازا بچھاتے ہیں، چاہے گھر میں مومنین کو بلا رہے ہوں چاہے امام بارگاہ میں، وہ احسان آپ پہ کر رہے ہیں۔ اگر وہ آپ کو مجلس کے انویٹیشن نہ دیتے، گھر میں کر رہے ہوں کہ آئیے تشریف لائیے، یا امام بارگاہ میں انویٹیشن نہیں دے رہے ہوتے ہیں، تو کیا آپ امام حسین پہ روتے ایسے بیٹھ کے اکیلے؟ یا وہ ذاکرین کو ٹکٹ دے کر اور جس طرح سے مصیبتوں سے ویزا دل کر بلاتے ہیں اور بیٹھ کے ذاکر آپ کو حسین پہ رلاتا ہے، یہ کس کی بنا پر ہے؟ کیا آپ کو ایسے ہی مل گیا ہے؟ نہیں ملا۔ تو یہ احسان ہے کہ نہیں ہے احسان؟ مولا کہتا ہے احسان ہے کہ تمہیں حسین پر رونے کا موقع دیا گیا، تمہیں عبادت کا موقع دیا گیا۔ اور اس کے بعد اگر ہم سیاست کریں اور یہ تو پیسے لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، آپ سے کیا مطلب ہے؟ مجلس تو ہو رہی نا آپ کے لیے، کہ مجلس تو بند نہیں ہوئی نا۔ ان سے پوچھو جو پیسے لیتے اور مجلس بھی بند کر دیتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ جو پیسے بھی لیتے ہیں اور مجلس بھی بند کرتے ہیں۔ یہ 2 مہینے 8 دن کی مجلس کا رواج کوئی کینیڈا میں نیا نہیں ہے، یہ ایران اور عراق کے علماء کی رائج کی ہوئی سنت ہے۔ عراق میں جا کے دیکھیں، ہاں فرق یہ ہے کہ وہاں پر 28-29 سفر تک ہوتا ہے، ہمارے 8 ربیع الاول تک ہوتا ہے۔ چونکہ اس زمانے میں لکھنؤ مرکز تھا، آج سے تقریباً 200 سال پہلے مرکز تھا لکھنؤ تشیع کا، نجف سے پہلے لکھنؤ مرکز تھا۔ اور انہوں نے کہا بھائی کہ چونکہ 28 سفر کے بعد کوئی خوشی کی تاریخ نہیں آ رہی تھی 9 ربیع الاول، جس کے لیے کل بتاؤں کہ اعمال کیا اور امام نے 9 ربیع الاول کے بارے میں کتنی اہمیت بیان کی ہے۔
लेकिन उन्होंने कहा कि इस गम को 28 से उठा के 8 तक बढ़ा दो। ईरान यहाँ अपनी जबान में जैसे कह हिंदुस्तान पाकिस्तान में 10 दिन बढ़ गया, वहां 29 तक रुक गया। और यकीन करें, मैं ईरान में रहता था, आयतुल्लाह खामनेई अल्लाह उन्हें हिफाजत करे, मैं उस वक्त था ना, जब ये बात है 90 की, और ज़ाहिर सी बात है जंग वंग हुई थी और बहुत हालात वहाँ के ख़राब थे, मोमिनीन बहुत मफलूकुल हाल हुए थे, तो बाज़ इमाम बारगाहें बंद थीं जहाँ पे मजलिस नहीं हो रही, क्योंकि ईरानी कल्चर में यह है कि जब तक उनके यहाँ नियाज ना हो, खाने का इंतज़ाम ना हो, मजलिस नहीं करते। उनको शर्मिंदगी होती है कि मोमिनीन 11 बजे रात तक आके बैठें और घर जाके खाना पका के भी खाएं। इसीलिए तो न्याज रखी गई है कि आप मोमिनीन आएँ, कम से कम मजलिस करें, खाना खाएं, घर जाके सो जाएं। अब घर जाके खाना बनाएंगे तो रात का 2 बजेगा तो आप ड्यूटी पर कैसे जाएंगे? तबरुक तो इसीलिए रखा जाता था। तो उनके यहाँ ये रवाज था, चूंकि उनके यहाँ 7 बजे सुबह में ऑफिस खुल जाता है, तो बाज़ इमाम बारगाहों में मजलिस नहीं हो रही थी। खबर गई, और ये मेरी अपने सामने की बात है, किसी की सुनी बात नहीं है। उन्होंने ऐलान किया कि जिन इमाम बारगाहों में खाने का एहतमाम मोमिनीन नहीं कर पा रहे हैं, मेरी तरफ से एहतमाम है, लेकिन मेरे मुल्क में कोई इमाम बारगाह मुहर्रम और सफर में बंद नहीं होगा। आप देखें, और बंद नहीं हुआ। यहां तक कि हम तालिब इल्म थे और हम उसी खाने की तरफ दौड़ते थे जो आगा की तरफ से आता था। मैंने उसके जो बांटने वाले जो मुंतजमीन में उनसे पूछा था मैंने, कहने लगे उनका लिखा हुआ तहरीर आई थी कि दुनिया के बेहतरीन, चूंकि चावल और वो सब्जी मिलती वहां पे, दुनिया का बेहतरीन चावल और दुनिया के बेहतरीन मटेरियल को ले आके बांटा जाए, ये हुसैन की अज़ा का तबर्रुक है, तुम्हारे खानदान का हिस्सा नहीं है। ये आयतुल्लाह खामनेई का स्टेटमेंट है। उन्होंने नजफ में आप जाके देखे 2 महीने 8 दिन, एक दिन भी कोई मस्जिद और इमाम बारगाह बंद नहीं होती। जी लोग नहीं आते तो मजलिस बंद करो, तो जुमा बंद करो ना। जुमे में तो शर्त है कि लोग आए तो जुमा होना चाहिए, मजलिस में तो शर्त नहीं है। जुमे में कम से कम 5 की शर्त है, जुमा बंद करो। अगर आप 2 महीने 8 दिन मजलिस नहीं करते हैं तो आपके लिए जायज नहीं कि आप इमाम बारगाह खोल के रखें। जवाज की सूरत नहीं है, चूंकि बैतुल माल है, मोमिनीन का माल खर्चा हो रहा है। आप 2 महीने 8 दिन के लिए साल भर का मॉर्गेज क्यों पेमेंट करेंगे? अगर आपको 10 दिन मजलिस करनी हो, 20 दिन हो, 25 दिन, क्यों मॉर्गेज पेमेंट करेंगे? ये उलमा ने सवाल उठाया है, और अब जाएं इस्तिफ्ता करें। अगर गलत होगा तो मुझे बता दीजिएगा। अगर आप मुसलसल मजालिस नहीं कर रहे हैं और मुसलसल दीन का प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, दुआ पढ़ना नहीं है दीन का काम, तबलीग हो, यानी मजलिस हो, खुतबा हो, तबलीग हो, मिंबर से तबलीग हो, मकसद तबलीग है, दीन की तबलीग हो, उलमा आ रहे हो, तो आपका ये इमाम बारगाह कयाम करना जायज़ है। वरना मोमिनीन का पैसा क्यों ज़ाया कर रहे हैं आप? मॉर्गेज क्यों दे रहे हैं साल भर का? पेमेंट क्यों कर रहे हैं पैसे? जब आपको प्रोग्राम करना है 65-70 दिन, तो आप क्यों इमाम बारगाह खोलिए? आप किसी घर में कर लीजिए। ये जवाज की सूरत बाकी नहीं रहती है। अगर आपने मलिस हुसैन को बंद किया, खाली पैसा लेके बिल्डिंग बनाओ, बस बिल्डिंग बनाओ। बिल्डिंग बनाने के लिए दीन है। हम मीनारों के कायल नहीं, हम किरदार के कायल हैं। पहली मस्जिद रसूलुल्लाह ने खजूर की टहनियों के साथ बनाई थी। मस्जिद खजूर की टहनियों की बनी थी, और कहा ला तज़ीनु मसाजिदकुम, अपनी मस्जिदों को ऐसा ना बनाओ कि वो पिकनिक स्पॉट लगने लगे। अपनी मस्जिदों को तज़य्युन ना करो कि पिकनिक स्पॉट, ला का घर में लगे पिकनिक स्पॉट लगे। मना है कि अपनी मस्जिदों को तज़य्युन ना करो, ला तज़य्यनु मसाजिदकुम, अपनी मस्जिदों को जीनत न दो, सजाओ नहीं इतना कि कॉन्सेप्ट मस्जिद का खत्म हो जाए। यह है हदीस, आप जाके उठा के देखें, काफी में लिखी हदीस। तो गुनाह करके गुनाह पे फख्र, अपनी मर्जी का दीन चलेगा, अपनी मर्जी का मौलवी आएगा, अल्लाह की मर्जी का नहीं आएगा, और आएगा तो उसे बदनाम करो। मौला कौन सा गुनाह है? बस मैंने बार बार इसे पढ़ा है, और आज मैं उस इमाम की हो सकता है ज़हूर हो जाए तो मुझसे पूछे तूने बयान क्यों नहीं किया? मैं उनका मजदूर हूं, मैं उनका काम कर रहा हूं, उनके लिए पढ़ता हूं मजलिस। मुझे किसी का कोई खौफ नहीं है, मुझे खौफ सिर्फ उस गैब में बैठे हुए इमाम का है। वो हर से सवाल करेगा, हर से आपसे भी पूछेगा। आखिरी दिन था, वीकेंड था, बच्चों को ले क्यों नहीं आए थे मजलिस में? जवाब है क्या प्रॉब्लम थी? गाड़ी तो थी ना। उनको देखो जो बम ब्लास्ट का खौफ भी है,
مائیں دعا دے کے صدقہ نکال کے بھیج رہی ہیں لیکن روکتی نہیں، جاؤ بیٹا. کیا ان سے زیادہ ہم پریشانیوں میں ہیں؟ نہیں. کیا آپ دیکھیں نا وہ بے چینیاں کیوں ختم ہو گئی ہیں؟ اس لیے کہ ہم توجہ نہیں کر رہے ہیں. معذرت چاہتا ہوں. آپ ذرا اپنے ملکوں کی اس وقت کی بے چینی اٹھا کے دیکھیں. آپ ذرا جا کے فون کریں، ایک سیلاب مومنین کا امڈا ہوا ہے اور چاہتے ہیں کہ جتنا ہو سکے مجلس ماتم کر لو. ایام عزا کا آخری دن ہے اور ہمارے ہاں اتنی لوگ رہتے ہیں اس علاقے میں، اتنے لوگ مجلس میں رہتے ہیں. اگر نکل جائیں اپنے گھر سے تو یہاں جگہ رکھنے کی، تل رکھنے کی جگہ نہ بچے. کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ توفیق خدا چھین گئی ہے. خدا نہ کرے کہ کسی سے توفیق چھین لے خدا اور مجلس حسین سے دور کر دے. یہی ایک وسیلہ ہے بخشوانے کا عزیزو. نماز روزے کا تو بھروسہ ہی نہیں ہے، بھروسہ تو اسی حسین پر غم کا ہے. یہ بھی جا رہا ہمارے ہاتھ سے. مولا وہ کون سا گناہ ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بہت بڑے گناہ کی بات کی ہے؟ ایسا گناہ کہ جو ہم روز کرتے ہیں، ہر روز ہو رہا ہے اور فخر بھی ہو رہا ہے. بہت امام احمد صاحب اڑتے تھے، کچھ شوشہ چھوڑ دیا میرے خلاف. اب حیدرآباد والے ہمیں پسند کرتے تھے، حیدرآبادی میں شوشہ چھوڑ دیا ہمارے خلاف. اور بیچارے مومنین بھی پوچھتے ہم سے، نہیں کوا کان لے گیا؟ کان دیکھتے نہیں کوے کی طرف، سارے بھاگ جاتے ہیں. کوئی ہم سے نہیں پوچھتا کہ محمد صاحب آپ نے کچھ کہا ہے کسی کے لیے. یہ ظلم نہیں ہے؟ آپ پوچھیں تو کم سے کم. کسی نے فرد بھائی سے کہہ دیا، مثال کے طور پر فرد بھائی نے کسی سے، اڑ گئی بات. میں ہاسپٹل میں گیا دوا لینے کے لیے، گھر پہ فون ہو گیا کہ مر رہے ہیں. آخری ڈاکٹر نے جواب دے دیا، واللہ گھر والے پریشان ہو گئے. یہ ہو رہا ہے. قوم اس میں ترقی کر رہی. فون پہ پیسے بھی آ جاتے ہیں SMS کرنے کے لیے، انڈیا فون کرنے کے لیے پیسے بھی آ جاتے ہیں. قوم اس میں ترقی کر رہی ہے. اور جب بیچارہ ذلیل ہو جاتا ہے چاروں طرف سے، مومنین نفرت کرنے لگتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں تو کہتے ہیں بہت اڑ رہے تھے، دماغ ٹھیک کر دیا. ہے کہ نہیں ہے؟ معافی چاہتا ہوں عزیزو، درد دل ہے. اور آخری بات ہے، سن لیں. کل امام کا ظہور ہو تو اس سے پہلے ہم اپنی بات کو کہہ چکے ہوں. مجھے کسی پر حق نہیں ہے کہ میں آپ کو نصیحت کروں. آپ ہم سے بہتر ہو سکتے ہیں عمل میں بھی اور کردار میں بھی. میں کسی کو نصیحت نہیں کر رہا ہوں، میں کامن بات کہہ رہا ہوں. کسی پر نہیں بولتا میں. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے معاشرے میں ایسا؟ امام سے پوچھا، مولا کون سا گناہ ہے؟ کہتے 2 گناہ ایسا ہے کمیل کہ جب خداوند عالم، بس میں نے آخری منزل تک اپنی بات کو پہنچا لی ہے. جب خداوند عالم ہمیں فضیلتیں بانٹ رہا تھا، بانٹ چکا، تو اس نے پوچھا علی تیری خواہش ہے کوئی؟ تو میں نے کہا تھا پروردگار ایک خواہش ہے. یہ ملئے عالم انوار میں ایک خواہش اور عالم اجسام میں ایک خواہش. کیا خواہش ہے؟ کہ تو موت اور حیات کا اختیار رکھتا ہے. یہ میرے چاہنے والے جنہوں نے میری ولایت کا اقرار کیا ہے نا، ان کی روح میری اجازت کے بغیر قبض نہ کر. اتنا اختیار مجھے دے دے کہ جب میں چاہوں تب انہیں موت آئے. مولا کیوں؟ کیسے کہ جو میرا چاہنے والا ہے، جو میری راہ میں قربانیاں دے کے آئے گا، اس وقت تک میں اسے مرنے نہ دوں گا جب تک وہ اپنے گناہوں کی توبہ نہ کر لے. اور ملک الموت کو میں روکتا ہوں، رک جائے، توبہ کر لے. اور جیسی توبہ کرتا ہے ملک الموت سے کہتا آگے بڑھ، اس کی روح کو قبض کر لے قبل اس کے کہ دوسرا گناہ کرے. اور اس طرح سے وہ ڈائریکٹ جنت میں چلا جاتا ہے. لیکن کمیل ابن زیاد چند لوگوں کی نہ میں سفارش کروں گا، نہ میں شفاعت کروں گا، نہ میں قبر میں آؤں گا، نہ میں موت کے وقت اس کے سامنے آؤں گا. آئیں گے تو ضرور، اس کے سامنے نہیں آئیں گے. مولا کون لوگ ہیں؟ گناہ کر کے گناہ پہ فخر کرتے ہوں. کون لوگ ہیں مولا؟ پہلا کہا جو کسی مومن پر اتہام اور الزام لگائے، جو اپنے ماں باپ کو اذیت دے. آرگومنٹ کی بات نہیں کہ اذیت دینا. تیسرے جو ہمارے فضیلت کا کتمان کرے. فضیلت کے کتمان سے کیا مراد ہے؟ اگنور کرے، جان بوجھ کر بیان نہ کرے. جو ہماری فضیلتوں کو جان بوجھ کر اگنور کرے، جانتا ہے فضائل پڑھنا نہیں پڑتا، تو کس منہ سے میرے پاس آئے گا؟ میں کس منہ سے اس کی شفاعت کراؤں گا؟
اللہ مجھ سے نہیں پوچھے گا کہ زندگی بھر تیرے فضائل کو اس نے چھپایا، کتمان ہے نہیں اگنور کرنا، ماں باپ کو اذیت دینا. دیکھیے ایک ہوتا ہے ماں باپ سے لڑ جانا ایگریمنٹ کا، نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ الگ سچویشن ہے، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اذیت دینا، ایسی ایکٹیویٹی کرنا، ایسی حرکتیں کرنا، ایسے جملے کہنا کہ وہ تڑپ جائیں، انہیں اگنور کرنا، خوشیوں کے موقع پر انہیں نہ پوچھنا، وہ تڑپ جائیں. اور اس کو سانس لے کہتے ہیں کہ مومن کسی مومن پر اتہام اور الزام لگائے. اللہ اکبر. اللہ اس عزاداری کے صدقے میں اس شر سے بچائے، ہمیں آپ کو اس شر سے بچائے. مولا اتہام و الزام کی تعریف کیا ہے اپنے ان جوان اور چھوٹے بھائیوں کو بتا دیتے ہیں کہ تاکہ اسے اگنور کریں. ایک ہوتا ہے اتہام، ایک ہوتا ہے الزام. الزام گناہ اتہام سے چھوٹا ہے. مثال کے طور پر ہم مجلس پڑھ رہے تھے اور دو بچے آپس میں، دو جوان لڑکے پیچھے جھگڑا کر گئے، کچھ بات پر آرگومنٹ ہو گیا یا ہاتھ پر دونوں نے ایک دوسرے کو مار پیٹ لیا. اب ایک صاحب یہاں بیٹھے تو انہیں موقع میں انہوں نے فون اٹھایا اور امام حیدر صاحب کے مجلس میں جھگڑا ہو گیا، انہوں نے ایسی بات پڑھ دی کہ جھگڑا ہو گیا اور ان پہ بھی ہاتھ اٹھ گیا. امام حیدر صاحب نے ایسی مجلس پڑھ دی کہ جھگڑا ہو گیا اور ان پر بھی ہاتھ اٹھ گیا. یہ ہے الزام. چونکہ جھگڑا ہوا ہے لیکن اس کا نہ ہماری مجلس سے کوئی تعلق ہے. سنیے گا بات بہت غور سے، یہ ظہور کی علامتوں میں، نہ اس کا میرے جھگڑے سے کوئی تعلق تھا میری مجلس سے، آپس میں لڑ گئے تو وہ بچے تھے کسی بات پر، چونکہ فعل صادر ہوا ہے لیکن نسبت کسی اور طرف دی گئی ہے. اسے کہتے ہیں الزام. اتہام کا اصلاً کچھ ہوا ہی نہیں. ایک صاحب بارے کچھ مجلس نہیں پڑھا جی، وہ تو نیچے سے سب ان کو پہ لعنت کرنے لگے، وہ تو جھگڑا ہو گیا وہاں، اصلاً کچھ ہوا ہی نہیں ہے. اسے کہتے ہیں اتہام. کمیل ابن زیاد، میں اس کی نہ شفاعت کروں گا، نہ اس کی قبر پہ آؤں گا، نہ اس کی موت کے وقت آؤں گا. کوئی مومن کسی مومن پہ الزام لگائے یا اتہام لگائے. مولا کیوں، کیا گناہ ہے؟ کہتے کمیل اس گناہ کو کھول دوں میں؟ خود مولا نے 3 بار کہا اعوذ باللہ من ذالک، اللہ اس سے پناہ دے لوگوں کو. اگر کوئی مومن، کوئی شخص کسی مومن پر الزام لگاتا ہے، گویا وہ اپنی ماں کی عزت لوٹتا ہے. اتنی بڑی سزا ہے. اور اگر کوئی اتہام لگاتا ہے تو گویا اس فعل کو اس نے کعبے میں انجام دیا ہے. اللہ اکبر. آپ جا کے دست غیب شیرازی کتاب کو پڑھیں، اتہام و الزام کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مطلب یہ ایسا گناہ ہے کہ جو معافی نہیں ہو سکتا. کعبے میں کہا کمیل جو اپنی ماں کی عزت کا خیال نہ کرے اس بغیرت کے پاس میں جاؤں گا، اس بغیرت کے پاس، وہ بغیرت میرا ہوگا، میرا چاہنے والا ہوگا. کمیل کانپ گئے. پوچھا مولا انسان ہے، انسان نے حرکت کر دی، کیا اس کی معافی نہیں ہے؟ کہا ایک بات کی معافی ہے کہ جس پر اس نے الزام لگایا ہے، جس پر اس نے اتہام لگایا ہے، پہلے تو اس سے خوش کرے، معافی نہیں مانگے، خوش کرے. جتنا اس کا گھاٹا کیا ہے نا اتنا اس کو دے، خمیازہ بھگتے اس کا. اس لیے دیت ہے اسلام میں، دیت اسی لیے رکھی گئی ہے کہ آپ نے ہے نا یہاں پر بھی اگر آپ سو کر دیں مثال کے طور پر، یہ سو کیا ہے؟ یہ دیت ہے اسلام میں بھی، یہ قانون اسلام میں بھی ہے. اگر آپ نے کسی مومن پہ الزام لگایا اور اس سے اس کے کیریئر کو یا اس سے اس کی شخصیت کو نقصان پہنچا تو بلینز ڈالر کی دیت ہے. نہیں دیں گے، معافی مانگیں گے تب بھی قبول نہیں ہے. آپ جا کے اگر میں کسی کو کہوں، میں اپنے پہ کہتا ہوں، اگر میں معافی مانگوں کہ معاف کر دیں، نہیں، آپ نے جو حرکت کی ہے اس سے جو اس کا اسٹیٹس ختم ہوا ہے، اس سے جو اس کی رات کی نیندیں حرام ہوئی ہیں، اس سے جو اسے ٹرسٹ ہوا ہے، جو اس کے اعضاء و جوارح پر اثر پڑا ہے، بات میں سوری ہو گیا. یہ سوری اوری نہیں چلتی ہیں. اس سے خوش کرو، اس سے راضی کرو. کیا کرے مولا؟ 3 کام کرو، یا تو اس کی دیت دو یا اس کی غلامی کرو اس وقت تک کہ وہ تم سے راضی ہونے کی بات کہہ دے. غلامی کرو.
نوکری اس کی، اگر چاہتے ہو کہ مجھ سے شفاعت، چونکہ تم نے ہمارے چاہنے والے پہ الزام لگایا۔ کمیل اس نے یہ بھی خیال نہیں کیا کہ کس کو مولا مانتا ہے، میرا چاہنے والا تھا۔ اور چجائے کہ علماء پر اتہام و الزام جو مولا کے ذاکرین ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ان ذاکرین کو؟ چاہے وہ مرثیہ خواہ ہوں، چاہے وہ نوحہ خواہ ہوں، چاہے وہ شعراء ہوں، چاہے وہ ذاکرین ہوں۔ جناب دئبل 8ویں امام کی مجلس پڑھتے تھے، خواجہ بسلط نے زور سے بات کی تھی، صرف لہجہ بلند کیا تھا، امام رضا علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور ہاتھ پکڑ کے تھا، تم میرے جد کے ذاکر کو اس طرح سے گفتگو کرتے ہو، جس کو میں ممبر پہ بٹھالتا ہوں اور خود نیچے بیٹھتا ہوں؟ میں اس لیے عزت دیتا ہوں کہ میرے جد کا ذکر کرتا ہے، میرے جد پہ رلاتا ہے۔ عزت تو چھوڑیے، الزام، اتہام، پروپیگنڈا، افواہیں اڑانا، اور اس کے بعد جب افواہ اڑ گئی، جب بدنام ہو گئے تو دوستوں میں کہتے ہیں دیکھا بہت اڑ رہے تھے، دماغ ٹھیک کر دیا۔ یہ غیبت کی ایک علامت ہے۔ بس میرا یہی ہے۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ مولا کیا کریں؟ کمیل ایک دور آئے گا کہ جاہل ممبر پہ ہوں گے، پڑھا لکھا عالم، مولا عالم کون ہے؟ جو تمہاری نصیحت کرے، جو تمہاری آنکھوں کو کھولے، جو تمہاری برائیوں پہ سختی سے تمہارے سامنے پیش آئے، وہ عالم ہے۔ چاپلوسی کرنے والا عالم نہیں ہے، جو تمہیں حق بتائے، تمہاری عاقبت کو بتائے، وہ عالم ہے میری نگاہ میں کمیل۔ اور اس دور میں ایسے لوگ اس طرح سے ہوں گے، اگر کوئی کھوجنا چاہے گا تو ان کی مثال ایسے ہوگی جیسے ریت میں ہیرا تلاش کرنا۔ اور چوتھی بات کہی ہے کمیل، مسجدیں نمازیوں سے بھر جائیں گی، دل میرے ذکر سے خالی ہو جائے گا، کوئی علی کو یاد نہیں کرے گا، کوئی نہیں۔ جب ایسے موقع پر ایسا عالم کوئی مل جائے، کیا جملہ کہا ہے، میں بھی آپ ہی کی فہرست میں ہوں گا، میں اپنے کو عالم نہیں سمجھتا۔ اگر ایسے دور میں کوئی تمہیں عالم مل جائے جو تمہیں نصیحت کرے، جو تمہاری عاقبت کو تمہیں بتائے، تو اسے ایسے پکڑنا جیسے بھیڑ میں بچہ اپنی ماں کے دامن کو پکڑ لیتا، اگر چھوٹا تو پھر نہیں پائے گا، ایسے پکڑ لینا۔ مولا عالم نہ ملے تو گوشہ نشی ہو جاؤ، جب غیبت کا بازار گرم ہو تو گوشہ نشینی اختیار کرو، جب حسد کا بازار گرم ہو تو ہنر کو چھپا لو۔ کہاں ہے مولانا؟ گھر میں رہو۔ جب ناشکری کا بازار گرم ہو تو اپنے کو سنبھال لو۔ مولا پھر کیا کریں، کیسے بچیں ان چیزوں سے؟ تو امام نے ایک دعا ارشاد فرمائی تھی، اور اس دعا کو آپ ریکارڈ کر لیجئے گا۔ فرماتے ہیں یہ دعا پڑھا کرو تاکہ تمہارا شمار ہمارے آخری فرزند کے جانثاروں میں ہو۔ اللہم انی اسألک بالوحدانیت الکبریٰ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری وحدانیت کبریٰ کے حوالے سے، وبالمحمدیۃ البیضاء، اور اس محمد سے جس نے تیرے نور کو آشکار کیا، وبالعلویۃ العلیاء، اور اس علی سے کہ جو بلند ذات ہے، وجمیع ما احتججت علی جمیع خلقتک، اور ہر اس حجت کو جسے تو نے خلق کیا ہے، وباسم الذی لا یخرج منک الا الیک، اور اس اسم سے جو ظاہر ہی نہیں ہوگا مگر یہ کہ تو چاہے گا۔ اسم سے بلاؤ اللہ کو تاکہ تمہارے حالات کو اچھے ہو جائیں۔ میں نے آپ کی بس آخری مجلس تھی، اور خدا اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمارے لیے آخری مجلس قرار نہ دے، اور امام کے ظہور میں تعجیل کرے اور ان کے جانثاروں میں شامل کرے۔ ایک بار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
और जब 11वें इमाम को जहर दिया गया, बस आखिरी मजलिस है, अय्याम अज़ा का आखिरी मसाइब है। अगर अगले साल रहे तो इस अज़ादारी में शिरकत है, न रहे तो सलाम आखिर है। हाँ, शिया तो वो है कि इमाम ने फरमाया कुल्लु यौमिन आशूरा व कुल्लु अर्ज़िन करबला, हमारे लिए हर दिन आशूर का दिन है, हर ज़मीन करबला की तरह है, जहाँ बैठो रहो। इमाम ने खुद, हमारे आपके आखिरी इमाम ने, अबू याकूब हरवी आखिरी खुतबा दे रहे थे। अबू याकूब, अब कोई हमें इस तरह से बात नहीं करेगा का मौला जवाब से मिलने का जी चाहेगा तो क्या करेंगे? का देखो मुलाकात तो जाहिर नहीं हो सकती, एक काम करना, जब भी तुम्हारा जी चाहे कि मैं तुमसे करीब हो जाऊं और तुम्हारे साथ बैठ जाऊं, बस तन्हाई में मेरे जद्द हुसैन को याद कर। जो शख्स उस पे गिरिया करता है, जो शख्स उसकी मज़लूमी को याद करता है, गोया उसके मैं मुसाहिब होता हूँ, उसके साथ में बैठ के हुसैन पे रोता हूँ। अल्लाह अकबर। कौन सा मसाइब पढ़ें, कितना मसाइब पढ़ें। अहले बैत अलैहिस्सलाम को 1 साल तक जिंदान में रखा गया। एक दिन यजीद ने दरोगाए जिंदान को भेजा और कहा जाओ अली इब्न हुसैन को बुला के लाओ। जैसी आया बुलाने, चौथे इमाम को बुलाया, जनाब ज़ैनब आगे आके चौथे इमाम के सामने कहती मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगी। तो चौथे इमाम ने कहा था फूफी अम्मा इंशाअल्लाह खैर है। इमाम का हुक्म था, जनाब ज़ैनब खामोशी से खड़ी हो गई, लेकिन जाते हुए गौर से देखती थी आसमान की तरफ। परवरदिगार है, यह तेरी हुज्जत है, मैं इस हुज्जत की निगहबान हूँ। जनाब ज़ैनब का दिल बेचैन था। से सज्जाद यजीद के दरबार में आए। यजीद ने कहा तुम्हें हम आज़ाद करते हैं, तुम यहाँ रहना चाहो यहाँ रह लो, मदीना जाना चाहो मदीने जाओ। क्या अज़मत जनाब ज़ैनब है। पलट के कहा मैं ज़रा फूफी अम्मा से मशवरे करके आता हूँ। वापस आए, जनाब ज़ैनब की आंखों को यकीन नहीं आता था। क्या बात है बेटा, हथकड़ियाँ नहीं का यजीद ने हमें आज़ाद कर दिया। और पूछा है कि यहाँ रहना चाहे तो यहाँ रहो, या अगर मदीने जाना चाहे तो मदीने जाओ। जनाब ज़ैनब ने कहा यजीद से कहो कि हम अपने हुसैन पर रोए नहीं हैं। अल्लाह अकबर। ज़रा मुझे कोई एहतमाम कर दे ताकि मैं अपने भैया का मातम कर लूँ। तारीख़ इंसानियत में पहली फर्शदा ज़ैनब ने यजीद के दरबार में बिछाई और रोना शुरू किया। शाम की औरतें आ गईं। 3 दिन तक जनाब ज़ैनब इमाम हुसैन पर गिरिया करती रहीं। एक बार चौथे इमाम ने कहा फूफी अम्मा अभी करबला है, फूफी अम्मा अभी मदीना है, अब हम यहाँ से कूच करें तो बेहतर है। कहा यजीद से कहो कि हमारे तबर्रुकात को वापस कर दे। अल्लाह अकबर। तारीख़ में मक्तल में मिलता है कि चंद मकाम पे बहुत गिरिया हुआ। पहला मकाम ये था कि जब सबसे पहले उसने शहीदों के सर भेजना शुरू किया। अली अकबर का सर आया, कासिम का सर आया, औन मोहम्मद का सर आया, अली असगर का सर आया। सब जब हुसैन का सर आया है तो सारी बीबियां चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। चीख निकली है, सबसे ज्यादा गिरिया हुसैन के सर पे हुई। अल्लाह अकबर। उसके बाद दूसरी बार कब गिरिया हुआ, जब तबर्रुकात आए और जब जला हुआ झूला आया। बस झूले को देखकर माओ ने फरियाद की, हाय हाय बच्चे को भी न छोड़ा गया। उसके बाद चादरें आई हैं। तारीख जनाब ज़ैनब को जब चादर आई रो लो आज़ीज़ो आज। उसके बाद ज़िंदगी रही तो हुसैन पर रोगे। जब चादरें आई तो जनाब ज़ैनब ने चादरों को तकसीम करना शुरू किया। कुबरा को उनकी चादर दी, रबाब को उनकी चादर दी, उम्मे लैला को उनकी चादर दी, उम्मे फरवा को उनकी चादर दी। ज़ैनब ने सबकी चादर बांट दी। ज़ैनब के पास एक चादर बच गई। ज़ैनब के पास एक चादर बच गई। अल्लाह अकबर। चादर का बचना था कि जनाब ज़ैनब ने एक बार रबाब को देखा, कुछ न बोली, अपने मकाम से उठी। आगे आगे ज़ैनब, पीछे पीछे रबाब। जिंदान में पहुंची, चादर को सकीना की कब्र पे डाला। बीबी, पर्दे का बड़ा ख्याल था। बीबी उठो, मदीने जा रहे हैं। जज़ाकुम रब्बकुम। अगर आखिरी दिन ना होता तो मैं यही मुसीबत को छोड़ देता। बीबी उठो,
ہم مدینے جا رہے ہیں بیبی، یہ بتا دو تمہارے بابا کو ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ اکبر۔ اس کے بعد قافلہ سوار ہوا، مدینے کی طرف رخ کرتے ہیں، پہلے کربلا میں آئے۔ جیسے جناب زینب کربلا میں آئی، 3 دن تک گریا ہوا، بس ایک جملے کی روایت ہے، مصائب زیادہ پڑھنا نہیں، صرف سوچنے کی بات ہے۔ ایک بار جب 3 دن ہو گیا، سب کو جناب زینب نے سوار کرنا شروع کیا۔ سوار کرتے کرتے کیا دیکھا کہ رباب قافلے میں نظر نہیں آتی ہیں۔ جناب زینب واپس آئی، اللہ اکبر۔ واپس آنے کے بعد کیا دیکھا کہ جناب رباب حسین کی قبر پر بیٹھی گریا فرما رہی ہے۔ بھابی اٹھیے چلیے۔ کہا میں کیا جاؤں کر کے، میری مانگ بھی اجڑ گئی، میری گود بھی اجڑ گئی، میرا تو کوئی بچہ بھی باقی نہیں ہے۔ لیکن جناب زینب نے اصرار کیا۔ جناب رباب کسی طرح سے راضی نہیں ہو رہی تھی۔ ہاں عزیزو، آخری جملے سن لیجئے۔ جناب رباب کسی طرح سے راضی نہیں ہوتی تھی، کہتی تھی میں یہاں پر رہوں گی، مجھے اپنے آقا کی مجاوری کرنے دو، مجھے نہیں چھوڑ دو۔ اللہ اکبر، بس سننا تھا۔ چوتھے امام کو بلایا گیا، امام آئے، آنے کے بعد کہا مادر گرامی آپ کو چلنا ہوگا، مادر گرامی آپ کو چلنا ہوگا۔ ایک بار کہا ٹھیک ہے، اگر تم اصرار کرتے ہو تو میں چلتی ہوں۔ قبر پہ ہاتھ رکھا اور کہا اے میلے واری وارث، تیری مظلومی پہ سلام ہو۔ ایک رباب تجھ سے ایک وعدہ کر کے جاتی ہے، اگر تیری لاش گورو کفن رہی ہے، دھوپ میں پڑی رہی ہے، تو یہ تیری زوجہ کبھی دھوپ میں، کبھی سائے میں نہیں جائے گی، کبھی سائے میں نہیں بیٹھے گی، ہمیشہ دھوپ میں بیٹھے گی۔ جناب رباب نے یہ وعدہ کیا اور اس وعدے کو نبھایا، یہاں تک کہ آپ کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ ایک دن سختی سے دھوپ ہو رہی تھی، دھوپ کی شدت کو دیکھا، جناب زینب گئی، لاکھ سمجھایا، کہا میں نے بھیا سے آپ کے وعدہ کیا ہے، بس آخری جملہ سن لیجئے۔ اب جو دیکھا کہ حالت بگڑ رہی ہے، سید سجاد آگے بڑھے، مادر گرامی سائے میں آ جائیے۔ کہا نہیں میں نے وعدہ کیا ہے۔ میں ایک بار کہا مادر گرامی سائے میں آ جائیے۔ پلٹ کے پوچھا تم امام بن کے تو حکم نہیں کر رہے ہو؟ کہا میں اب امام بن کے حکم کر رہا ہوں، اب میں امام بن کے حکم کر رہا ہوں کہ آپ سائے میں آ جائیے۔ بس سننا تھا، رخ کیا کربلا کی طرف، ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا، اے میرے خدا، ولی خدا کی عزت رکھ لے، ایک امام سے وعدہ کیا تھا کہ سائے میں نہ جائیں گے، ایک امام کہتا ہے کہ سائے میں چلو۔ بس یہ سننا تھا، ابھی دعا قبول نہ ہوئی تھی کہ رباب کی روح پرواز کر گئی۔ کیا دیکھا رباب کی پاس ایک گٹری تھی، اب جو گٹری کھولا گیا تو علی اصغر کا جلا ہوا جھولا، سکینہ کا کرتا، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے ان تمام عزا کو قبول فرما، آخری عزا قرار نہ دے۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جن لوگوں نے جس طریقے سے عزائے سے جو شہداء میں شرکت کی ہے، پروردگارہ جس طریقے سے بھی مدد کی ہے، پروردگارہ ان کی ان خدمات کو قبول فرما۔ آئندہ اس طرح سے عزاداری کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ذکر کو قبول فرما، ہمارے آنسوؤں کو قبول فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ کوٹا کے شہداء جو ہیں ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے بچوں کو، ان کے اعزاء احباب کو صبر جمیل عطا فرما، جو مجروح ہیں انہیں صحت کامل عطا فرما۔ ماتم داران مظلوم کربلا، شیعان حیدر کرار جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص پاکستان کے شیعوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ دشمنان تشیع، دشمنان عزاداری کو نابود فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے جانثاروں میں شامل فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے شہداء میں کوئٹہ میں جو شہید ہوئے ہیں اور جو بھی پاکستان میں اس عزاداری میں پیچھے جو شہید ہوئے ہیں ان کی ارواح کے لیے، اور فرز صاحب اور ان کی اہلیہ کے تمام مرحومین کے لیے، کل مومن مومنات کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ دیں۔ اور میں اپنی طرف سے بالخصوص فرت موسی صاحب کا اور ان کی اہلیہ کا اور ان لوگوں کا جو والنٹیئر رہے ہیں، جن لوگوں نے اس امام بارگاہ کو خدمت کی ہے، سپورٹ کیا ہے،
جن لوگوں نے مجلسیں اسپانسر کی ہیں، جن لوگوں نے تبرک بانٹا ہے، یا جن لوگوں نے امام بارگاہ کی خدمت کی ہے، ہم ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں، پروردگار ان کو اس کا اجر دے گا انشاءاللہ۔ اور میں فرد صاحب کی طرف سے ان تمام افراد کا جنہوں نے، اور میں اپنی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہماری مجالس میں ہم سفر رہے، اور امید ہے کہ ہم نے اپنی کوشش کر کے آپ تک باتیں پہنچائی ہیں اور آپ کے لیے مفید رہی ہوں گی۔ آپ کے لیے، آپ کے علم میں تو اگرچہ کچھ نہیں جانتا ہوں، یقیناً علم میں اضافہ ہوا ہوگا، جو میرے پاس معلومات تھی میں نے آپ کو ایمانداری کے ساتھ پہنچایا ہے۔ آپ سے دعا کا طلبگار ہوں، اور آقا کا بھی میں شکر گزار ہوں، ان کی فیملی کا بھی، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اسے مضبوط کریں، شرکت کریں اور توجہ کریں کہ جہاں مجالس ہو رہی ہے، جہاں پہ مسلسل ذکر حسین ہو رہا ہے، وہ امام بارگاہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی فل سپورٹ کی جائے۔ اور آپ حضرات بہرحال توفیقات آپ کو اللہ نے دی ہے، آپ نے سپورٹ کیا ہے، ایسا نہیں اگر سپورٹ نہ کرتے تو نہیں چلتا، لیکن اس پر مستقل اور خود مستقل مزاجی سے رہنے کی ضرورت ہے، اس سے کہ دشمن ناکام اسی وقت ہوگا جب ہماری فرش ازاں انشاءاللہ مضبوط ہوگی۔ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں، اور اگر میں نے کوئی جملہ کہہ دیا ہو مجلس کے دوران سخت تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ میرا مقصد کبھی بھی کسی مومن کا دل دکھانا نہیں ہوتا ہے اور جھنجھوڑنا ہوتا ہے، چونکہ ہم کبھی کبھی غفلت میں، خوابوں میں سو جاتے ہیں، اور میں یہ اپنے درد دل اپنی نصیحت کے لیے پڑھتا ہوں، آپ حضرات کو نصیحت نہیں کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا، اور آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ ماتم حسین۔ الوداع 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 اے حسین الوداع 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 حسین الوداع 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 حسین الوداع 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 اے حسین۔ یہ صدا یہ فغاں اور یہ مجلسیں، صدا یہ فغاں اور یہ یہ صدا یہ فغاں اور یہ مجلسیں، یہ صدا یہ فغاں اور یہ مجلسیں، ماتم و نوح اور غم کی یہ زینتیں، ماتم و نوح اور غم کی یہ زینتیں، چاہتا ہے یہ دن یوں ہی قائم رہے، آتا ہے یہ دن یوں ہی قائم رہے، چاہتا ہے یہ دن یوں ہی قائم رہے، آتا ہے یہ دن یوں ہی قائم رہے، آہ پھٹتا ہے دل کس طرح سے کہیں الوداع۔